جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا جیسا کہ ہمارا یہاں پیرنٹنگ میتھڈولوجی پہ ہم کو بات کرنی تھی، تھوڑا سا ہم بیک جاتے ہوئے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھی، اس کے بعد ہم اس کو مین ٹاپک پر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو جیسے کہ پیرنٹنگ نیڈ اسکوپ اور میتھڈولوجی ہم نے اس پہ بات کرنی تھی. ہم نے پیرنٹنگ کیا چیز ہے، کس طرح سے امپیکٹ ہوتے ہیں بچوں پر، سماج کے، فیملی پر، اور فیملی کے پیرنٹس پر، اور پیرنٹس کے بچے پر، اس کو ہم نے دیکھا تھا. اس کے علاوہ یہ دیکھا تھا کہ اگر پیرنٹس ہیلدی ہیں، ہیریڈیٹی فیکٹر میں جو چیزیں بچے پر امپیکٹ ڈالتی ہیں، اگر پیرنٹس ہیلدی ہیں، ان کے پاس لینگویج رچ انوائرمنٹ ہے، ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، اور مطلب ریپو بلڈنگ اچھی ہے پیرنٹس اور بچے کے درمیان میں، یا پیرنٹس دونوں کی کمپیٹیبلٹی اچھی ہے، تو یہ ساری چیزوں کے امپیکٹ بچے پر پڑتے ہیں. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے 100 ڈیز 1000 ڈیز پروگرامنگ جو ہے بچے کے لیے ایک پیرنٹنگ کا اسپیشل پروگرام ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ نیورون ڈیولپمنٹ ایرا اسے کہا جاتا ہے. جب بچے کے نیورونز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بچے کو کون کون سی لرننگ دینا چاہیے. اگر پیرنٹنگ یا ایکسپرٹس ہیں اور وہ لوگ جو مطلب اپنا ایز اے کیریئر آپشن اس کو چوز کر رہے ہیں پیرنٹنگ کو، اور وہ پیرنٹس کو کیپیبل بنانا چاہتے ہیں، تو ان کا سب سے ٹارگیٹڈ ایریا ہونا چاہیے وہ 1000 ڈیز پروگرامنگ پہ زیادہ توجہ دیں. یعنی یہ کہ وہ بچے کی نیورون ڈیولپمنٹ میں بچوں کے اکیڈمیا کی طرف یا اس کے لرننگ ایبلٹیز کو کتنا زیادہ شارپ کر سکتے ہیں، شارپن کر سکتے ہیں، وہ اس ایج ایرا میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اگر ان کے گھر کا ماحول رچ ہو. تو پیرنٹنگ اسٹائل، پیرنٹنگ کے مطلب جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ 0 to 3 ایئرس پیرنٹنگ ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن سے لے کر. تو WHO نے 1000 ڈیز پروگرامنگ کا ایک تصور دیا ہے. اس 1000 ڈیز پروگرامنگ پہ اگر پیرنٹنگ کو سیشن، پیرنٹس کو سیشن لے کر پیرنٹ ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں تو بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. پھر اس کی نیڈ کتنی ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی کورس ایسے موجود نہیں ہے ہمارے پاس اسلامک پرسپیکٹو میں، اسلامک پیرنٹنگ کے، جو بچوں کو جدید اور مطلب قدیم، یعنی جدید اور لرننگ کے لیے، جدید میتھڈس کو اپلائی کرتے ہوئے لرننگ کے لیے بچوں کو تیار کرنے والا ایک کنجینیل ایٹماسفیئر فراہم کرنے کے لیے پیرنٹس کوئی سپورٹ سسٹم قائم ہمارے پاس، ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے. تو اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے پاس جو مطلب پیرنٹنگ پر کام کرنا چاہتے ہیں، ایز اے کیریئر آپشن اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بڑا میدان خالی ہے، اسکوپ بہت ہے. یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ ایک مطلب سائنس ہے پیرنٹنگ، اور پیرنٹنگ کو ایز اے سائنس مغربی دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اس لحاظ سے کہ اس کے باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں، پیرنٹنگ سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر پیرنٹس کو ان سے کیسے بیہیو کیا جائے، کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے اپنے بچوں کے پوٹینشیلز کو، اور بچوں کا پراپر ٹائم کو، لرننگ ٹائم کو، اس کے باقاعدہ ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. بات ہوئی تھی ہندوستان میں ایسے کمیونٹیز کی جو اس طرح کے پیرنٹنگ مطلب پیرنٹنگ کروانے کے لیے، جو پیرنٹنگ کلاسز پیرنٹس کے لیے اسپیشلی، اس میں آن لائن سسٹم پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کے جو میتھڈس ہیں، جیسے میں نے نگہداشت کا کہا تھا کہ ایک ایکسپیریمنٹل وے میں کیس اسٹڈی شیئر کی تھی آپ سے کہ ایکسپیریمنٹل وے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ نگہداشت کو سیم اسی طرح سے جیسا کہ مغربی دنیا میں چل رہا ہے اس کو ہم اسلامک پرسپیکٹو میں پیرنٹنگ کلاس کریں. تو اس کا ایک اچھا تجربہ رہا کہ بہت ویل ایجوکیٹڈ، ویل ٹو ڈو لوگ جو ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹنگ کو ایز اے سائنس ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ سیکھیں اور بچوں کے اس پیرنٹنگ کے حوالے سے اس پر وہ کام کریں. پھر یہ کہ یوڈیمی ہے، اس میں کچھ کورسز ہیں پیرنٹنگ کے، لیکن کچھ کورسز میں اس میں بھی سیکوینس بہت بڑا پروگرام نہیں ہے. پیرنٹنگ کا ایک کورس ہے 10 لیکچر پر بیسڈ ہے یوڈیمی کے پاس میں، اور وہ جو ہے مطلب اس طرح سے ہے کہ کچھ بچے ٹرامک اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشل چائلڈ کے طور پر پیرنٹنگ کیسے کی جائے، آٹسٹک چائلڈ پہ پیرنٹنگ کیسے کی جائے، یا ٹرامک چائلڈ کی کیسے کی جائے، یا پھر بچوں کے نیورون ڈیولپمنٹ میں کیسے سپورٹ سسٹم قائم کر سکتے ہیں. اس طرح کے کچھ ٹاپکس یوڈیمی کا کورس ہے. واؤ پیرنٹنگ ایک ایسا انٹریکٹیو کورس ہے جس میں پیرنٹنگ کو کروانے کے ٹپس بہت اچھے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن واؤ پیرنٹنگ میں بھی جہاں پر بچے کے عقائد کی بات آتی ہے وہاں پر پیرنٹس کو عقائد کی رہنمائی بہت الگ طریقے سے ملتی ہے، اسلامک نہیں ہے. راگھو پیرنٹنگ کا میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ شارک ٹینک میں اس بندے نے تقریباً مطلب اپنا پیرنٹنگ کورس آرگنائز کیا. اس کی بھی کیس اسٹڈی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس نے بھی جو ہے اپنے پیرنٹنگ کورس سے لوگوں کو، کئی ہزار لوگوں کو جو ہے پیرنٹنگ سیکھنے کے لیے
دعوت دی ہے اور اس پر شارک ٹینک میں اس میں اپنی اسٹوری شیئر کی ہے، آپ کو مل جائے گی۔ کونسل آف انڈیا بھی سرٹیفکیٹ کورس کے ذریعے سے ایک ماسٹر ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ رکھتی ہے پیرنٹنگ کا، لیکن کونسل آف انڈیا کے بھی مطلب اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر بھی اسلامک کرنے کے لیے، اسلامک پرسپیکٹو میں یا اسلامک کوریلیشن کے طور پر بہت کم چیزیں آپ کو ملے گی۔ ان جنرل پیرنٹنگ اسٹائل، پیرنٹنگ اسکلز، پیرنٹنگ ٹائپس، پیرنٹنگ کے اور ادر چیپٹرز آپ کے لیے بہت فروٹفل ہوں گے ڈفرینٹ کورسز میں، لیکن انہی کورسز پر آپ کام کر کے اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں لے آئیں گے تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ خود بھی ایسے کورسز کو سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو ایسے کورسز چلا سکتے ہیں۔ جیسے ملیشیا کی بلال فلپس کی جو یونیورسٹی ہے، وہاں سے بھی کچھ کورسز کر کے اس طرح کا آپ کورس کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں میتھڈولوجی پر، یہ ہمارا پچھلا جو ہم نے پیش کیا تھا وہ ساری چیزیں تھی۔ میتھڈولوجی کیا ہوگی اس کی؟ تو میتھڈولوجی میں اس کے کئی ٹائپس آتے ہیں، جیسے سلاٹ بکنگ ہوگا۔ اگر آپ کے پیرنٹس کو کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو وہ صرف سپورٹ سسٹم کے طور پر کوئی ایک سسٹم آپ نے قائم کر دیا کہ بچوں کی کاؤنسلنگ یا پیرنٹنگ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ سلاٹ بک کریں گے، یہ پرابلم آئی ہے، 1-to-1 سیشن ہوگا، یہ وہ ٹائم بینگ ہوگا، کوئی کورس کے ذریعے سے نہیں ہوگا، ٹائم بینگ آپ اس سے سلاٹ بک کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس، چونکہ آپ ٹرینرز ہیں تو آپ کے پاس اپروچ ہونے والا جو پیرنٹ ہے وہ کس طرح کی نیڈ اس کی کیا ہے، یہ سب سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ آیا وہ کیریئر آپشن کے طور پر آپ کے پاس سے پیرنٹنگ کورس سیکھ رہا ہے، یا پھر وہ پیرنٹنگ کرنا چاہتا ہے اپنے پاس کے موجود بچے کی، اس کے پاس کس ایج گروپ کا بچہ ہے اور کون سے ایج گروپ کا ہے، یا 0 سے 3 ہے، یا پھر 4 to 8 ایئر ہے، یا 9 to 15 ہے، یا 15 ابو ہے۔ یہ 4 سلاٹس آپ کے پاس ہے، 4 سلاٹس میں سے آپ کون سے سلاٹ پر آپ کے مطلب بچے کو، سب سے اہم اس میں ہوتا ہے کہ ایج گروپ کے لحاظ سے ہی بچوں کو پیرنٹنگ آپ سکھاتے ہیں، کیونکہ جو پہلی پیرنٹنگ ہوتی ہے 0 سے 3 میں، اس میں آپ پیرنٹنگ بچوں کو کرنا یہ نہیں سکھاتے کہ بچوں کو ہر بات سن لی جائے، بلکہ آپ ان پٹ دینا سکھاتے ہیں کہ آپ کو کون سے موقع پر بچے کو یہ پازیٹیو ان پٹ دینا ہے، اس کی حرکتوں کو، جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے بیہیویئر کو سمجھنا ہے کہ یہ بیہیویئر کیوں کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر کس چیز کا مینیفیسٹو ہے، کس چیز کا کے سگنلز ہمیں دے رہا ہے، تو اس کی بیہیویئر کی اسٹڈی کرنا۔ اس کے بعد آپ کا جو کولر کام ہو کر آپ جو ہے لرننگ چیز اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، وہاں پر لرننگ اسٹریٹجی بھی یہاں پر اس طرح اختیار کی جاتی ہے کہ جیسے لینگویج رچ انوائرمنٹ ہے، تو لینگویج رچ انوائرمنٹ اگر آپ کا ہے، اچھی زبان آپ گھر میں بولتے ہیں تو بچہ اس کو سنتا ہے اور وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ 0 سے 3 ایج میں ہیں اور اس میں بچوں کو کنسیپٹ، چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس ہیں، سافٹ کے، ہارڈ کے، یہ کنسیپٹ کیسے سکھا رہے ہیں، تو پیرنٹنگ میں ایج گروپ بہت زیادہ میٹر کرے گا۔ پھر 8 سے لے کر 9 سے لے کر جیسا کہ 7 سال میں بچے کو نماز کی پابندی کروائیں، 9 سال میں وہ نماز کے لیے وہ لازماً جائیں، اس طرح کا ماحول کریٹ کریں، یہ بات ہدایت دی جاتی ہے۔ بالکل وہی والی ایج ہے 9 to 11 والا ایئر کا جو بچہ ہے، تو وہ اس بچے کے لیے آپ کے پاس جو رول ہے وہ رول بہت زیادہ آپ سکھانے والی کا پوزیشن میں کم آتے ہیں، آبزرویشن میتھڈ زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے، اور جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پر کچھ کمی ہے تو اس صورت میں آپ بچے کو مطلب آپ پیرنٹس کو سکھاتے ہیں کہ وہاں پر بچے کو فوراً ریئیکشن دینے کے بجائے وہاں تھوڑی دیر کول ہو جائیں اور اس پہ میتھڈ پہ غور کریں کہ کون سے میتھڈ سے بچے کی اس چیز کو انلرن کرنا ہے اور کون سی چیز بچے کو سکھانی ہے۔ اس پر آپ کو تھوڑا سا مینٹل ہوم ورک کرنا ہوتا ہے پیرنٹس کو، اور یہ پیرنٹس کو مینٹل ہوم ورک کرنا سکھاتے ہیں ایکسپرٹس۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پیرنٹ کا کہ آپ کے پاس کون سے ایج گروپ کا بچہ آ رہا ہے۔ اب آپ ایج گروپ کا بچہ ایج گروپ کے پیرنٹس آ رہے ہیں تو اس ایج گروپ کے پیرنٹس پر پیرنٹنگ کا اسٹائل کیا ہوگا، یہ آپ کے میتھڈز اسی کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر سلاٹ بکنگ ایک سب سے کامن ہے، جب بچے کو پرابلم آ جائے تو پیرنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، اور تھراپی ٹائپ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بچے کو کوئی ٹراما ہو گیا اس طرح کا، تو وہ کلینکل سائیکولوجی ایکسپرٹس بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں، تھراپسٹ بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں، کامن سائیکولوجسٹ اس کو ڈیل نہیں کرتے، اس لیے اس کو جو ہے سلاٹ بکنگ ہوگا۔ دوسری ہے ایکٹیویٹیز میں یہ ہوتا ہے، اس کے بھی ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پہلے والے جو ایج گروپ ہوتے ہیں، 2 ایج گروپ پہلے والے 0 سے 3 اور اس کے بعد 4 سے لے کر 8 ایئر کے، یہ ایکٹیویٹیز جو ہے بچوں کو سینٹر پہ بلا کر پیرنٹس کو سکھائی جاتی ہے۔
بچوں کو نہیں، پیرنٹس کو سکھائی جاتی ہے سینٹر پر بلا کر کہ وہ کس طرح سے بچے کو ان پٹ دیں، کس طرح بچے کو ہینڈل کریں. وہاں پر ہینڈلنگ بالکل الگ ہوتی ہے 0 سے 3 میں. پیمپر کب استعمال، کب ڈیلنگ کیسے پیمپر وغیرہ کے ساتھ، بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ کیا کیسی کریں، بچے کو کس طرح سے دوسرے ڈفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو وہاں پر آپ کی میتھڈس جو ہیں بالکل الگ ہوں گے. الگ ان دا سینس آپ کو پوری اس کی اسٹڈی کرنی ہوگی. کورس کنٹینٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ 0 سے 3 کورس کنٹینٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے بچے کو سوفسٹیکیٹڈ وے میں آپ کو ڈیل کرنا ہے، آپ کو ہسبینڈ اور وائف کو کس طرح پولائٹلی بولنا ہے، کچھ چیزیں سکھانے کے ٹاسک کیسے، بولنا سکھانے کے ٹاسک کیا ہوں گے، اس کے سماعت کا ٹیسٹ کیسے لینا ہوگا، اس کو سافٹ، پورے ایریا کو سافٹ رکھنا ہوگا، اس کی سیکیورٹی کو کیسے یقینی بنانا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو 0 سے 3 میں آئے گی. پھر اس کے بعد 4 سے لے کر بچے کی لرننگ بہت ریپڈ ہو رہی ہے، تو اس میں بچے کو اٹینشن پے کرنا، انٹریکشن کرنا، بچے کو سننا، اس کو محسوس کروانا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تعریف کرنا، اس کو سارے کے بیچ میں اٹینشن سیکنگ حرکتیں کر رہے ہیں تو اس وقت اٹینشن پے کر کے اس کو سیٹسفائی کرنا، کوالٹی ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کرنا، اور فزیکل گیم کے لیے اس کو لے جانا، اس کو انرجی برن کرنے کے لیے فزیکل گیم کھیلنے میں مطلب بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا. یہ اور اس کے گیم کی نوعیت بھی بالکل الگ ہوگی. تو اس طرح کی چیزوں پر آپ کو یہ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. ان ایکٹیویٹیز میں شیڈیولنگ ہوتی ہے، بالکل ایک مطلب ایک ماڈیولز ٹائپ بنا لیتے ہیں کہ کچھ ماڈیولز ہوتے ہیں تھیوریٹیکل پارٹ کے ہوتے ہیں، کچھ ماڈیولز ہوتے ہیں جو آپ کو مطلب پیرنٹس کو برین جم وغیرہ کروائے جاتے ہیں کہ پیرنٹس کا پہلے ایکچوئل پرابلم سمجھنا ہوتا ہے کہ آخر پیرنٹس بھی خود اوور برڈنڈ ہے کام سے، یا پیرنٹ بہت زیادہ جو ہے، جو پیرنٹ آپ کے پاس اپروچ ہو رہا ہے تو آپ ایک ایز اے ایکسپرٹ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسے کول ہونا ہے، کام ہونا ہے، بچے کو کیسے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کیسے اس کے بیہیویئرل پرابلم کو سمجھنا ہے، وہ خاموش کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ وہ رو کیوں رہا ہے، یا پھر وہ ڈیمانڈز اتنے زیادہ کیوں کر رہا ہے، کیوں وہ اٹینشن سیکنگ حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مطلب ایک پورے میتھڈس کے ذریعے سے یہ لوگ سمجھاتے ہیں. پیرنٹنگ کے اس میں پورا ایک کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کے چیپٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹیز کون کون سی پیرنٹس کو کروائی جائے گی. پھر لیکن ضروری ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹیز کے دوران بھی ایک 1-to-1 سیشن کاؤنسلر کے ساتھ یا ایز اے ایکسپرٹ آپ کے ساتھ ہو، جس میں اگر کوئی کریئر آپشن کے طور پر اس کو چوز کرنے کے لیے آپ کے پاس پیرنٹنگ کورس لے رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، وہ نمبر آف کوشچنس آپ سے پوچھے گا. لیکن اگر کوئی پیرنٹنگ کے لیے آپ سے مطلب مدد لے رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو 1-to-1 سیشن اس کو دینا ہوگا کہ اس کا کوئی پرابلم جو ابھی چل رہا ہے اس کے لیے، اس کے بچے کے ساتھ ریپو بلڈنگ کا ہے. جیسے 8 سے لے کر ابو 15 اور 15 ابو کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو ریپو بلڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. بچے بول نہیں پاتے ہیں کہ ہماری مدر ہم کو آزادی نہیں دے رہی ہے، بس وہ جھنجھلاتے ہیں، چڑھتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور مدر کو بہت مطلب کہ جیسے تم مطلب ہمارے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کو ایکٹیویٹیز میں شامل کریں گے، ایکٹیویٹیز دونوں کے لیے ہوگی، تو یہ ایکٹیویٹیز میتھڈ یہ ہوگا کہ آپ بچے کو کچھ ہینڈلنگ کے لیے دے رہے ہیں، پیرنٹس کو دے رہے ہیں، اس کے بعد دونوں کو کوئی کولیبریٹو ورک میں کوئی کام کروا رہے ہیں، یعنی کہ آپ دونوں مل کر یہ بلاک سیٹنگ کریں. تو وہاں پر آپ بچے مطلب پیرنٹس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے مدر بات بات پہ ٹوک رہی ہے، بچے کو دیکھ رہی ہے، بہت زیادہ ٹو مچ آبزرویشن اس کا ہے اور بہت بیسٹ وے میں کرنے کے لیے بس ان پٹ دیے جا رہی ہے. تو پھر وہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم کو کس کو ان پٹس دینے ہیں، کس کو سمجھانا ہے، کس کو کس کے ساتھ ہمارا ریلیشن بنانا ہے، اور ہم کو کس کو ان پٹ دے کر یہ ان دونوں کا پرابلم سالو کرنا ہے. ریپو بلڈنگ کے لیے ہم لوگ اس میں ایکٹیویٹیز بیس میں ساری چیزوں کو لیتے ہیں. کاؤنسلر کی ہی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، پیرنٹنگ کاؤنسلر کی، کہ وہ جو ہے بچوں کے ساتھ پیرنٹس اور بچے کے درمیان ریپو بلڈنگ کے لیے کچھ آبزرویشن کے لیے کچھ نہ کچھ ٹاسک ان کو اسائن کرے، یا سینٹر پہ کرے یا آن لائن وے میں کرے. اور پھر اس کے بعد دونوں طریقے سے اس کے لیے آن لائن کا بھی بہت زیادہ ابھی کریز ہے، اس لحاظ سے کہ پیرنٹنگ کے کئی شعبے کھلے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے آن لائن پیرنٹنگ کی، اور فروٹفل ہے وہ، کیونکہ میں نے خود جوائن کیا اس کو. بہت فروٹفل اس لیے اس سے بھی ہے کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ایکسپریمنٹل وے میں آپ یہ والے سجیشن کو اپنے بچے پر اپلائی کریں، اور پھر جب ہم اپلائی کرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا یہ مطلب اس میں رد عمل آیا،
یا یہ اس طرح کا اس کا ریئیکشن ہے، تو اس ریئیکشن کو اسٹڈی کر کے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے بچے کے درمیان یہ والا پرابلم ہو رہا ہے، آپ اس کو ٹرائی کریں. اس طرح سے ایک اچھا کوآرڈینیشن کاؤنسلر اور پیرنٹس کے درمیان اور بچے کے درمیان بنتا ہے، اور پھر وہ بچے کی پرابلم سالو ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیرنٹ ہے وہ کیپیبل ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے کون کون سے میتھڈس یوز کرنے ہیں. وہ میتھڈس آپ کو پیرنٹس کو بھی سکھانے ہوتے ہیں. اور اس کے ٹیچنگ ماڈلز بھی ہیں، جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسے ٹیچنگ فیملی ماڈل ہے، تو ٹیچنگ فیملی ماڈل بھی جو ہے یہ TFM کہلاتا ہے. تو یہ ٹیچنگ فیملی ماڈل کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کی اسٹڈی کر رہے ہیں. جیسے اس کو ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بچے کی اسٹڈی کر رہے ہیں، بچے کی پرابلم کی اسٹڈی کر رہے ہیں، بچے کے ایٹماسفیئر کی، ہوم انوائرمنٹ کی اسٹڈی کر رہے ہیں، پیرنٹس کے رویے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹارٹنگ سیشن میں ہم نے کہا تھا کہ پیرنٹس کا اگر رویہ، سوسائٹی سماج کی طرف سے، سماج کا رویہ خاندان پر، اور خاندان کا رویہ پیرنٹس پر، اور پیرنٹس کا رویہ بچے پر امپیکٹ کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت ریجڈ بیہیویئر سماج کا ہے کہ لڑکیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب ان کو اپارچونیٹی نہیں دینی چاہیے. اب یہ والا سسٹم آپ کے خاندان میں ہے، اور خاندان کے بڑوں کا سسٹم جو ہے آپ کے پیرنٹس نے ایکسیپٹ کر لیا. تو آٹومیٹیکلی جو ڈر، خوف ہے، جو اس کی صلاحیتیں نہیں ابھر رہی ہے، اس کے امپیکٹ اس کی فیملی کے پورے سسٹم اس پر کام کرتا ہے. تو اسی لیے اس طرح کے ٹیچنگ ماڈل میں اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم، بچے کا پرابلم ہے، تو اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کے فیملی کی اسٹڈی بھی آپ کو کرنی ہوگی پیرنٹس کے ذریعے سے. یعنی ایک کاؤنسلر جو ہے، یہاں چونکہ آپ لوگ سب ایکسپرٹ ہی ہیں، تو آپ ان کے فیملی سسٹم کی اسٹڈی کریں گے. اب وہ سسٹم کو ڈینائی ہم نے نہیں کرنا ہے کہ اس سسٹم کو ہم ڈینائی کریں. ہم کو یہ کہ بچے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیرنٹس کو ہم کتنا ٹویسٹ کر سکتے ہیں، کتنا پیرنٹس خود چاہتا ہے کہ میں بدلوں. اکثر پیرنٹس آپ کے پاس یہ کہہ کے آتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر پرابلم ہے، اس کو سالو کر دیجئے. پرابلم پیرنٹس میں ہوتی ہے، کمپلیٹلی پرابلم پیرنٹس میں ہوتی ہے، بچے میں نہیں ہوتی. بچے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 10 سے 12 سال تک آپ بچے کو کچھ نیو انپٹس، نیا انوائرمنٹ، اسٹڈی مطلب اکیڈمک انوائرمنٹ، تہذیب یافتہ انوائرمنٹ، یہ دے کر بچے پہ اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں. لیکن 12 سال کے بعد میں بچے کو خود انڈرسٹینڈ کر کے پیرنٹس کو اس کے مطابق ہونا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا ہوتا کہ بچے کو وہ بدل ڈالیں گے. 12 سال کے بعد اب بچہ جو ہے، اب وہ اس کا سیوڈو پیریڈ سٹارٹ ہو گیا. اس کے باڈی پرابلمز اس کے اوپر اتنے زیادہ ہیں، اس کا مینٹل اسٹریس اس کا بڑھ رہا ہے، اس کے مطلب ارجز مینجمنٹ اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے، ارجز اس کے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اب اس کے ڈیولپمنٹل پرابلم اتنے زیادہ ہیں کہ اب آپ کی نصیحتیں، آپ کی مار، آپ کی تنبیہ وہاں کام نہیں کرتی. آپ کو اس ڈیوریشن کے پیریڈ تک نکلنے تک آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو کول اینڈ کام کرنا ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو جو ٹیچنگ ماڈل ہوتا ہے، یہ TFM جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جو فیملی ماڈل کو آپ اسٹڈی کرنے کے بعد میں جب یہ ڈیسیزن لیتے ہیں، تو پیرنٹس کو آپ کو کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے. پیرنٹنگ میں مین چیز ہوتی ہے کہ پیرنٹ کو پیرنٹنگ سکھاتے ہیں ہم 0 سے لے کر 11 سال کی عمر تک. پیرنٹنگ سکھاتے ہیں کہ کیسے کی جائے. اب اس کے بعد ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ اب جو بچہ آپ نے ڈیولپ کر دیا، اس کا کول اینڈ کام رہ کر انتظار کریں، اس کو فوراً ریئیکٹ نہ کریں، اس کے بارے میں غلط پرسپشن نہ بنا لیں، یہ نہ کہیں کہ وہ بگڑ گیا. کیونکہ وہ جو بیہیو آپ کے سامنے ٹین ایج کا آ رہا ہے، ارلی ٹین ایج کا، وہ بیہیویئر اصل میں اس کے مطلب انٹرنل پرابلمز ہیں، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پرابلمز اس پر ورک کر رہے ہیں. اس لیے پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ اب اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اب اس کے سٹریس کو سمجھیں. اب دباؤ کی پالیسی یا مار دھاڑ یا سکھانا، لرننگ اور یہ سب چیزوں پہ آپ سٹریس نہ کریں. اب اس کے لیے کوشش یہ کریں، کیونکہ آپ کو جتنا اس نے پرسیو کیا ہے ایز اے پیرنٹ، آپ بے اعتدالی آپ میں ہیں تو اس نے پرسیو کر لیا، اس نے سیکھ لیا. اگر آپ کے اندر جو ہے جھوٹ بولتے ہیں تو اس نے سیکھ لیا. اب اسے سب سیکھ لیا تو وہ زمانے سے سیکھ چکا ہے. اب وہ سوچتا ہے اس کے نزدیک آپ کی لرننگ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بیہیویئرل پرابلم ہو رہے ہیں. تو یہی ٹیچنگ ماڈل میں یہ سکھایا جاتا ہے. اس کے اور بھی ماڈلز ہیں جو پورے کورس کنٹینٹس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو ارلی ٹین ایج میں پیرنٹس کا بیہیو ہونا چاہیے. اور اس کے میتھڈز بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لرننگ رک جاتی ہے، لرننگ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اس کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. اس کو سیوڈو پیریڈ چل رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے،
تو اس کو بڑاپن دینا ہوتا ہے، اس کو مشاورت میں شامل کرنا ہوتا ہے، اس کی ہر بات سے اگری کرنا ہوتا ہے کہ جی بالکل درست ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور واقعی آپ بہت اچھا کہہ رہے ہیں، بہت اچھے آپ ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے مطلب السٹریشنز کے ذریعے سے، کہانی کے ذریعے سے، کسی اور چیز کے ذریعے سے اس سے مشورہ کرتے ہوئے اپنے انپٹ بہت آہستہ آہستہ ڈالنے ہوتے ہیں کہ اصل میں یہ والا مسئلہ جو ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے اس کو ایڈریس کرے بغیر ان کو بتانا ہوتا ہے بہت حکمت کے ساتھ میں کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ اس کا ایک اور اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز کے ملٹیپل اینگلز ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ ان کو اس جگہ پر لے آتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بھی جو ہے پیرنٹنگ ٹیچنگ ماڈل جو ہے، فیملی ٹیچنگ ماڈل میں آپ یہ سیکھتے ہیں۔ پھر ورک شیٹس ہوتی ہیں جو پیرنٹ سے کروائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کاؤنسلر جو پیرنٹنگ کاؤنسلر ہوتا ہے اس کے اور پیرنٹس کے درمیان میں ایک ٹرسٹ بلڈ ہونا، ایک ریپو بلڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتا چلا کہ پیرنٹ کو شکایت ہے بچوں کے تعلق سے اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں آپس میں بہت لڑتے ہیں، تو یہ لڑ کیوں رہے ہیں؟ لڑتے وقت اصل میں وہاں جو سبلنگ رائولری کا مینجمنٹ ہے وہ پیرنٹس کو نہیں آتا، اسی لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ مطلب ریولری مینجمنٹ اگر پیرنٹ کو آتا ہے سبلنگس کے بیچ میں، کیونکہ سبلنگس جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے ہر ایک بچے کے الگ الگ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے نمبر پر پیدا ہونے والے بچے کے کیریکٹرسٹکس بالکل الگ ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر پیدا ہونے والے کے بچے کے الگ ہوتے ہیں، چوتھے نمبر پر اگر بہن ہو تو اس کے الگ ہوتے ہیں، پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر بھائی ہو تو اس کے کیریکٹرسٹکس الگ ہوں گے، دوسرے نمبر پر بہن ہو تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی اپنے بھائی پر، دوسرے نمبر پر بھائی ہو تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اس کی مخاصمت بھی کام کرے گی کہ بڑے کو اٹینشن پہ زیادہ ملتا ہے، مجھے کم ملتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کا اور بھی جیلیسی ٹائپ بھی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ سبلنگ آرڈرز جو بچوں کی پیدائش کے آرڈرز کو پیرنٹس کو سمجھا دیا جائے، ایک چیپٹر ہے اس کا بھی، سبلنگ برتھ آرڈر اور سبلنگ رائولری، تو یہ سمجھا دیا جائے تو پیرنٹس کو ورک شیٹ کے ذریعے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں بہت ساری ورک شیٹ ہوتی ہیں جو آپ کو تیار مل جاتی ہیں، اس پر بھی لے سکتے ہیں۔ پیرنٹس کو آپ کو کچھ کوشچنئرز کے ذریعے سے بھی سمجھانا ہوتا ہے، حالانکہ ان کوشچنئر کا اور جو ورکنگ شیٹ کا ہے اس کا ڈائریکٹ سبجیکٹ جو ہوتے ہیں، سبجیکٹ یعنی جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہوتے ہیں پیرنٹس، لیکن ہم کو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے بچوں کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پیرنٹس خود کیپیبل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمیں اینگل چینج کرنا چاہیے، ہمارا قصور ہے یہاں ہم بچوں کا تقابل کرتے ہیں۔ تو میتھڈز میں ورک شیٹ بھی ہے، ٹیچنگ ماڈل بھی ہے، پھر اس کے بعد برین جم بھی ہے، یعنی پیرنٹس اپنے فرسٹریشن میں ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں پرسپشن بنا رہے ہوتے ہیں، تو پیرنٹس کو برین جم کی ضرورت ہوتی ہے جس سے تھوڑا سا ان کا فوکس بنتا ہے، ان کو پتا چلتا ہے کہ ہماری کمزوری کہاں ہے، اور 1-to-1 سیشن سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، اور اسی کے لیے پیرنٹس جو ہے پیرنٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ اسکول اسٹوڈنٹس جو آپ کے بچے پیرنٹس جن کے پاس آپ اپروچ کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے پاس میں ان کے جو پرابلم ہے اس کو 1-to-1 سیشن کے ذریعے سالو کرنا ہوتا ہے۔ 1-to-1 سیشن میں ایک چیز ہوگی، جیسے مثال کے طور پر آپ بالکل نئے ہیں اور آپ نے اس کو سٹارٹ کیا ہے پیرنٹنگ کے لیے، کچھ کورسز آپ نے کیے، کچھ پڑھا ہے، کچھ اس کے بارے میں آپ نے نالج لی ہے، تو اس میں جب بھی 1-to-1 سیشن میں کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے تو پہلے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین میری جو گائیڈنس ہے، جو میں گائیڈنس اس بچے کے لیے اس والد کو دے رہا ہوں، یہ والدہ کو دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ رب العالمین مجھ پہ اس میں متنبع فرما، مجھے صحیح رہنمائی کرے تاکہ میں کوئی غلط نہ کر لوں، کیونکہ کاؤنسلنگ جو ہے نا، بچوں کی کاؤنسلنگ خاص طور پہ یہ ایک ایسا ٹاسک ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اور رسپانسبلٹی بھی ہے۔ آپ نے ٹرائل بیس میں کوئی حتمی فیصلہ آپ بچے کے بارے میں نہیں سناتے ہیں، ٹرائلز دیتے ہیں آپ پیرنٹس کو کہ آپ اپنے بچے پر یہ اپلائی کر کے دیکھیں، اس طرح سے شاید وہ کنسنٹریشن لیول اس کا بڑھے گا، یا پھر آپ انوائرمنٹ بنائیں، اگر آپ ڈیوائس سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں لے آئیں جس سے وہ بچہ اس میں انوالو ہو، تھوڑا سا اسکرین ٹائم کم ہو، اگر تھوڑا سا اسکرین ٹائم کم ہوا تو پھر نوٹ ڈاؤن کریں کہ کس چیز کی وجہ سے اسکرین ٹائم کم ہوا، ہم اس کا پھر انہانس کر کے تھوڑا سا اور بڑا کر کے کوئی ایکٹیویٹی آپ کو دیں گے، پھر اس ایکٹیویٹی میں آبزرو کریں کہ آپ کا بچہ زیادہ انہماک سے پزلز کو اچھے سے کر رہا ہے، سولوشن کو کر رہا ہے، یا وہ فشری کے اس میں یعنی کہ ایکویریم کی طرف جا کر بچہ تھوڑا سا اسکرین ٹائم کم کر رہا ہے، تو پتہ لگاتے ہیں کہ پیٹس کی طرف زیادہ انوالومنٹ ہے، یا پھر کلرز کو
زیادہ انجوائے کر رہا ہے، یا پھر کہانی سننے کو زیادہ انجوائے کر رہا ہے، یا ابا جان سے باتیں کرنے کو کر رہا ہے، یا بچوں کے درمیان کھیلنے کو کر رہا ہے. اس طرح کی ٹرائلز آپ نمبر آف دیں گے تب جا کے کچھ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ اس بچے کا لرننگ پیٹرنس کیا ہے. اس کا مائنڈ جو ہے رائٹ سائڈ ورک کرتا ہے، لیفٹ سائڈ ورک کرتا ہے. رائٹ سائڈ ورک کرنے کے الگ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ کرنے کے بالکل الگ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو یہ آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. اس میں پوری مدد جو ہے اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے کہ ایک انسان کے بچے کو آن لائن بیٹھا ہوا جس کو اسے دیکھا نہیں ہے، دیکھنا چاہیے. مطلب اس کو کبھی ایسے بھی کریں کہ ویڈیو منگوا لیں، یا میں تو ایسے ہی کرتی ہوں کہ کبھی بچے کا کوئی ویڈیو منگوا لیتی ہوں، رینڈم ویڈیو بنا کر دیجیے. کوئی ایسا کہتی ہوں کہ آپ جو ہے پرٹیکولر ویڈیو بنا کر دیجیے. کچھ بیہیویئر، فیشیل ایکسپریشنز وہ ریڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر جو مدر اس کی پرابلم پیش کر رہی ہے اس پرابلم پہ آپ اس کو کول ڈاؤن کر سکتے ہیں ماں کو کہ نہیں یہ ایج اس کی ایسے ہی ہے. اس طرح آپ پریشان. اصل دیکھا جائے تو پیرنٹنگ میں ہم مدر اور فادر جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو ہم مطلب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے بچے کو ایکسیپٹ کریں اور ریجیکٹ کریں. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا تھا پہلے، شاید اپنے دی تھی یا نہیں دی تھی، دوبارہ میں پیش کر دیتی ہوں، مجھے بھی یاد نہیں رہا. مثال کے طور پر ایک نیٹ فلکس پر ایک ڈاکومنٹری ہے، جس ڈاکومنٹری کا نام ہے، میں نے شاید کہا تھا آپ کو، کیوبر، اسپیڈ کیوبرز والی. اسپیڈ کیوبر میں وہ جو مدر ہے اس کے پاس میں وہ بچے نے، فلیکس نے جو ہے اپنے جو پہلے چیمپئن تھا اسپیڈ کیوبر کا، اس کا ریکارڈ بریک کر دیا. اب جب وہ انعام لینے کے لیے آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ انعام لینے والا جو بچہ ہے جس نے دوسرے کا ریکارڈ بریک کیا ہے، وہ جو ٹاپر ہے اسپیڈ کیوب کرنے والا، وہ بچہ تو آٹسٹک ہے، یعنی وہ آٹزم کا شکار ہے. تو اس کے بعد ان کو انکشاف ہوا تو انہوں نے اعلان کیا، کیونکہ وہاں پہ بتاتے نہیں ہے کہ اسپیشلی یہ اسپیشل چائلڈ ہے، اس طرح کی بات. جب انہوں نے اعلان کیا کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کی مدر کو سامنے لایا گیا. اس کی مدر آ کے بتائی اور آ کے اس نے کہا کچھ ورڈز کہیے، اس طرح کے کچھ کہا. تو اس نے کہا کہ یہ آٹسٹک چائلڈ ہے، کمپلیٹلی آٹسٹک چائلڈ ہے. یہ نیٹ فلکس پہ آپ کو مل جائے گی، یہ اسپیڈ کیوبر ایک مطلب ڈاکومنٹری ہے. تو وہ ماں کہتی ہے کہ میرا جو بچہ ہے یہ بچہ آٹسٹک چائلڈ تھا اور اس کا آٹسٹک لیول بھی بہت ہائی تھا. اس بچے کو مجھے کچھ کروانا تھا اور احساس دلانا تھا کہ تم کارآمد ہو. تو آٹسٹک چائلڈ کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ان کو مطلب ان کا بیہیویئر جلدی وہ کسی بھی چیز کو کیچ نہیں کر پاتے ہیں. پانی ڈال رہے ہیں تو بے شمار ڈالتے رہتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے. کوئی کام انہیں بتا دے تو وہ مطلب ان کے میرر نیورونز، بعض بچوں کے میرر نیورونز جو ہوتے ہیں وہ میررنگ کرتے ہیں. تو وہ میررنگ کرتے ہیں لیکن وہ میررنگ کے بعد میں ان کا مائنڈ دوسرا والا انسٹرکشن جو دیا جاتا ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا. تو اسی لیے وہ بچے کو اس ماں نے سکھانے کے لیے کیا کیا، پہلے اس لیول پر وہ لے کر آئی اپنے بچے کو کہ اس کے میرر نیورون ایکٹیو ہو. اور میرر نیورون ایکٹیو ہونے کی صورت میں وہ ماں کودی، بچہ کودا، ماں لیٹی، بچہ لیٹا. ماں نے مطلب کاپی کرنے لگا بچہ ماں کو. پھر ماں جو ہے کتنا اس نے اسٹرگل کیا، اس کی اسٹرگل کی کہانی آپ سنیں گے تو آپ کو رونا آئے گا کہ لوگ بچوں کو اتنا قیمتی سمجھتے ہیں، اتنا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پیدا ہو گیا ہے تو میں اسے کچھ کام لوں گا. تو یہ اس طرح کا اس ماں نے جو ہے پورے اسٹرگل کے بعد آخر پھر کیوب ساتھ میں لیا. اور اس کے جو کوچ ہے، اس نے کوچ کا بھی نام بتایا کہ پیرنٹنگ کوچ تھا میرا، جس نے مجھے بتایا کہ تم اس بچے کو اس جگہ لے آؤ. مارشل آرٹس میں بھی وہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں یا پھر کسی اور چیز میں وہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں، تو ان کا کیوب میں لے کر آؤ کیونکہ بچے کے جو مطلب سینسز ہیں وہ اس پہ کام کریں گے. پھر وہ اس نے کیوبس کو کرنا شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی آٹسٹک چائلڈ کسی کام کو کرتا ہے تو وہ ملٹیپل انرجی لگاتا ہے، ایک عام انسان سے زیادہ انرجی اس کی ہوتی ہے. اس نے اسپیڈ کیوبرز وہ بن گیا اور ہیرو بن گیا. تو یہ بتانے کا ماڈل یہ ہے کہ بچوں کو اگر پیرنٹس انڈرسٹینڈ کر لیں ان کے لرننگ پیٹرنس کو، ان کے نیورون پیٹرنس کو، ان کے جو رائٹ برین لیفٹ برین کو، ان کے کیریکٹرسٹکس کو نارمل بچوں کے، تو اتنے اچھے سے اکیڈمیا میں لے آ سکتے ہیں، بہت ان کو گلوریفائی کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے ٹاسک، پیرنٹنگ کا ٹاسک ہے کہ ہم مسلم امت کو اسلامک پیرنٹنگ کے نام پر ایک کراؤڈ بنانا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ بنے. لرننگ اسٹریٹجی، اس کے لیے اسٹرگل چاہیے پیرنٹس کو. یہ آپ مائنڈ سیٹ کرواؤ گے ایسے مطلب ایز اے کاؤنسلر یا پھر ایز اے ماسٹر کاؤنسلر آپ ان کو مطلب کرواؤ گے کہ اگر آپ اکیڈمک انوائرمنٹ گھر میں دیں، آپ کے ڈسکشن، آپ کی گفتگو کا ہر چیز کا محور اگر اکیڈمیا سے ریلیٹڈ ہو، لرننگ سے ریلیٹڈ ہو، فضولیات سے ہٹ کر ہو اور سوشلائز بچوں کو کرنے والا ہو. سوشلائز کرنے کا مطلب لوگ لیتے ہیں کہ بچوں کو بس بچوں میں چھوڑ دیا. بچوں کو چھوڑنے کے بعد ان سے بیٹھ کر بات کرنی ہوتی ہے. اس پہ دی ہارٹ آف پیرنٹنگ میں لکھا ہے، میں نے بک کی لنک بھی بھیجی ہے آپ کو،
PDF بھی بھیجی ہے. انہوں نے بتایا کہ پیرنٹس کا جو انٹریکشن بچوں سے ہوتا ہے وہ بچوں کا روزانہ کی بنیاد پہ ہو, اور وہ انٹریکشن میں بچوں کو اتنا زیادہ مطلب اوپن انوائرمنٹ دے کہ بچہ شیئر کرے کہ میرے دوستوں کے درمیان مما یہ ہوا, اور اس یہ ہو جانے کے بعد ہم نے ایسے انجوائے کیا. تو آپ بچے کو بتائیں گے کہ بیٹا آپ نے انجوائے ضرور کیا, لیکن کس کو آپ نے مطلب کس کی مذاق بنائی, اوکے آپ نے اس کی مذاق بنائی, اب وہاں پہ آپ سالو نہیں کر رہے ہیں پرابلم, بعد میں سمجھا رہے ہیں کہ کسی اور کی مذاق بنانا اچھا نہیں ہے, وہ بھی ہیومن بینگ ہے, نہیں بناتے ہیں. بہت لمبی تقریر, بہت لمبا چوڑا ڈسکشن یا نصیحت کے پنڈورے کھولنا یہ بچے پسند نہیں کرتے. بچوں کو ان پٹس دینے ہوتے ہیں, اس کو بہت اچھا ٹیچنگ مطلب پیرنٹنگ کے اس میں زبان میں کہتے ہیں ان پٹس, چھوٹے چھوٹے ان پٹس آپ کو ڈال دینے ہوتے ہیں. اور مجھے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی تم لوگوں کو بتا دینے والے ہو, ان کا آگے بڑھانا ہمارے حوالے ہے. تو اگر آپ یہ نیورون سے اسٹڈی کرو گے نا تو تب پتا چلے گا کہ واقعی ایسا ہے کہ جب کوئی بات کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے نیورونز میں, اس کا انہانس کرنا, اس کو ملٹیپل چیزوں سے کنیکٹ کرنا, ہی بس یہ اللہ اور قدرت کا ہی کارنامہ ہے. تو بچے کو ان پٹ دینے ہوتے ہیں کہ نہیں اپنا اینگل صحیح کرو. اب بچے کتنا ملٹیپل اس کو استعمال میں لاتے ہیں, کسی کے رنگ کی مذاق نہ بنائیں, کس سے تقابل نہ کریں, باڈی شیمنگ کرائم ہے. بچے کو یہ دماغ میں ان پٹ چلا جاتا ہے کہ نہیں کسی کی باڈی کی مذاق نہیں بنانا چاہیے, تو کہتے ہیں مما کسی کی زبان کی بھی نہیں بنانا چاہیے, ان کے نیورونز ملٹیپل ورک کرنے لگتے ہیں. تو ٹیچنگ ماڈل میں آپ کو یہ ہوگا کہ 1-to-1 سیشن میں پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کریں, کاؤنسلنگ گروپ ڈسکشن ہو, ہمیشہ کمیونٹی بنانا چاہیے. پیرنٹنگ کا کام کمیونٹی کا ہے. میں ہولیفائی ایپ کی ڈسکشن آپ کے سامنے کروں گی. ہولیفائی ایپ ہے, ہیلوفی شاید, ہولیفائی نہیں ہیلوفی, وہ ایپ ہے, انہوں نے کچھ انیشیلز لے کر اس کا نام بنایا ہیلوفی. تو اس ایپ میں ان لوگوں نے ایک کمیونٹی بنا لی ہے. وہاں پر کمیونٹی پوری کی پوری کمیونٹی یہ بتاتی ہے کہ میرا بچہ 2 دن کا ہو گیا, میرا بچہ 4 دن کا ہو گیا, اس کی آنکھیں کب ٹھہرے گی, یہ کب کرے گی. تو ایک دوسرے کو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, پوری کمیونٹی فارم ہوتی ہے. اگر آپ بچوں کے گروپ بناتے ہیں جہاں اسکولز میں, وہاں ان کے پیرنٹ کے بھی گروپ بنا لیں, واٹس ایپ گروپ, اور ان سے کہیں کہ کمیونٹی جو ہوتی ہے, بچوں کو ہم جو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں, ایک ہمارے یہاں کی کمیونٹی نے بنا لیا کہ اپنے بچے کی ساری اچھائی بولے. جیسے ہی بولے کہ یہ بہت مسٹیک کر رہا ہے, ایرر کر رہا ہے, تو اس کے ایرر کو نہیں سمجھتے, یعنی جرنی کو, لرننگ جرنی کو نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بچہ اسپیلنگ مسٹیکس کر رہا ہے, تو یہاں ای او اور اے کی آواز میں اس کا مسئلہ ہے, فونکس کا ایشو ہے اس کا. وہ سمجھتے نہیں میڈم اس کی طبیعت خراب تھی اس لیے اس کو زکام تھا, بخار آ گیا تھا. تو اس طرح کی چیزوں کو ہماری کمیونٹی کو گرو کرنا ہوگا کہ بچوں کی کمزوریاں حتمی نہیں ہوتی, یہ گروئنگ ایج ہے, اس میں بچوں کی کمزوریوں کو ایز اے کمیونٹی ہم ڈسکس کریں اور کہیں کہ میرا بچہ بات نہیں سن رہا ہے, تو پھر کوئی بات نہیں ہے, ہم سب مل کے ایک دوسرے کو ڈسکس کریں کہ ہاں آج کل میرا بھی بچہ, یہ دیکھیے بہت اچھے سے مطلب جو ہائی فائی کمیونٹیز ہیں ہماری انڈیا کی, ہندوستان کی, برادران وطن کی, ان کے پاس جو ہے ان کے پیرنٹس ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ٹیوشن کلاسز کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یا پھر کچھ لیکچرر ہوتے ہیں, کچھ وہ الگ الگ اس کے کاؤنسلرز ہوتے ہیں, وہ ایک کمیونٹی بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بناتے ہیں. تو پیرنٹنگ کا ایشو ہم سپورٹ سسٹم کے بغیر سالو نہیں کر سکتے. تو کوشش یہ کریں کہ ایک تو 1-to-1 سیشن ہو جس میں ایسا مسئلہ جو پیرنٹس بولنے سے جھجکتا ہے وہ صرف کاؤنسلر کو بولے, اور جو عام عمومی مسائل ہیں اس میں کمیونٹی فارم کر لیں ہم گروپ ڈسکشن کی, اور عام مسائل کو ڈسکس کر کے بولیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا, پوری کمیونٹی بولے گی ہاں میرا بھی بچہ نہیں چھوڑتا, میں نے کچھ کنٹرول پایا ہے, یہ کنٹرول فلاں کاؤنسلر سے لے کر میں نے اتنا پایا ہے, تو دوسرا بھی اس کو اپلائی کرے گا. تو ایسے کامن مسائل کو کمیونٹی میں ڈسکشن میں لایا جا سکتا ہے. پھر نیڈ آف کریکلم اسٹرکچر کی بھی اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. میتھڈس کوئی بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, ریمیڈیز کیا اس کے لیے جائیں گے. تو اسٹرکچرڈ کریکلم ہے اس کا بنا ہوا, جو میں نے آپ کو مطلب میں جہاں سے کورس کر رہی ہوں ملیشیا وغیرہ نے تو اس کا پورا اسٹرکچرڈ کریکلم دیا ہے کہ پیرنٹنگ میں کون کون سے ٹاپک ڈسکشن ہوں گے. اس کی ویکلی کلاسز بھی ہو سکتی ہے, مطلب پر ویک میں 2 کلاسز ہوتی ہے, ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے 2 کلاسز ہوتی ہے, اور تھرڈ ڈے جو ہے وہ 1-to-1 سیشن ہوتا ہے. 1-to-1 سیشن ہوتا ہے, اور فورتھ ڈے ہوتا ہے کمیونٹی سیشن. کمیونٹی سیشن میں ہوتا ہے کہ کامن مسائل کو کامن ڈسکشن کر کے ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنا لیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں.
یعنی کہ گروپ فارم میں ایک دوسرے سے انٹرچینج کریں خیالات، کہ ہم نے یہ ریمیڈی بچوں پہ لی تھی، میرا بچہ بھی اتنے سال تک نہیں پڑھا تھا، میرا بچہ نہیں لکھ رہا تھا، تو پھر میں نے نہ لکھنے کی عدم توجہ دیکھا کہ لکھ نہیں پاتا ہے، تو پھر اس کے فیملی سے ریلیشن کیا، پتا چلا اس کے فادر نہیں لکھتے تھے، تو پھر اس نے بعد میں لکھنا شروع کیا. اس طرح سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے کہ اچھا فادر کی ہسٹری بھی ورک کرتی ہے بچے پر، تو اس کو معلوم کر لیا جائے. تو اس طرح ایک کمیونٹی اسٹرکچر بنائے. تو کریکولم جو اس کا ڈیزائن ہوگا، اس کریکولم کے بعد جو میتھڈز فالو ہوگا، وہ میتھڈ میں ایک تو ویکلی کلاسز ہو سکتی ہے، وہ 2 کلاسز، 1-to-1 سیشن اینڈ گروپ ڈسکشن. جیسے آپ کے ہوتے ہیں 4 لیکچر 2 ٹیٹوریل، تو اسی طرح سے آپ کا ایک ٹیٹوریل بھی ہوگا. ٹیٹوریل میں یہ ہوگا کہ اپنا بچہ آبزرو کرے، کسی دوسرے کا بچہ آبزرو کرے، اپنے بچے کے لیے اسٹڈی فریم کرتے ہیں. وہ پڑھ رہا ہے یہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے یہ نہیں کھیل رہا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے یہ نہیں کھاتا ہے، یہ کپڑے پہن لیتا ہے یہ نہیں پہنتا ہے، یہ برش نہیں کرتا ہے وہ برش کرتا ہے. تو کمپیریزن سے نکالنے کے لیے پیرنٹس کو ایک ٹیوٹوریل دینا ہوتا ہے کہ آپ کا بچے کی یہ پرابلم، دوسرے کے بچے کی پرابلم، اس کے سولوشن کیا ہوں گے، اس کے سولوشن کیا ہوں گے، کیونکہ یہ لرنرز ہیں. اگر وہ کیریئر آپشن کے طور پر آپ لوگوں کے لیے بھی ٹاسک ہوگا کہ آپ اس طرح کے اس کو لیں، میتھڈس کو لیں. ٹاپکس کون کون سے انکلوڈ ہو سکتے ہیں؟ ٹاپکس اس میں بہت سارے انکلوڈ ہوں گے. میں نے صرف ایک ٹینٹیٹیو لیا ہے کہ آپ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ لیں گے. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے بچوں کے مطلب ایج گروپ کو بنانے اور ان کے پیرنٹنگ میں رہنمائی کرنے کے لیے. پھر انڈرسٹینڈنگ چائلڈ بیہیویئر، بچے کے بیہیویئر کو سمجھنا. ہر بیہیویئر بگڑا ہوا نہیں ہوتا، رانگ بیہیویئر نہیں ہوتا. بیہیویئر کے پیچھے اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے مائنڈ اسٹڈی ہوتی ہے، اس کی مائنڈ کی ہسٹری ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو بیہیویئر آپ کے سامنے آیا ہے وہ بیہیویئر رینڈم نہیں ہے، بلکہ اس کے دماغ میں پکنے والی کھچڑی کے بعد آیا ہے. مثال کے طور پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ جھوٹ بولنے والوں کو آبزرو کر چکا ہے سکسیس لیتے ہوئے. وہ جھوٹ بولنے والوں کو لے کر اس کو جھوٹ بولنے والوں کو وہ اپلائی کر چکا ہے کہ ہاں ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوا اور یہاں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے اور پھر یہ بھی اس نے پتا کر لیا کہ جھوٹ بول کے بچا جا سکتا ہے. پیرنٹس کو جھوٹ بولا تھا تو میں بچ گیا تھا اور دوسرا پھنس گیا تھا. اس کے پاس بہت ساری لرننگ ہے. تو پھر آپ کو اس کو ان لرن کروانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کے لیے لرن کروانے کے لیے لاجیکلی آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ یہ نہیں پوچھو گے کہ گلاس کس نے پھوڑا، آپ کہیں گے کسی کے پیر میں چبھا تو نہیں، پیر میں چپ گیا تھا آپ کے، تو اب وہ لگے گا کہ گلاس سے زیادہ میری اہمیت ہے، اس لیے جھوٹ بول کے فائدہ نہیں ہے، بولے گا میں نے توڑ دیا. تو اسی طرح سے آپ کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہوگا. اپنے بیہیویئر چینج کرنے کے بعد میں اس کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ کے جھوٹ بولنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر اس کے بعد لاجیکلی اس کو پروف کروانا ہوگا بات کی گفتگو میں، بعد میں جب وہ بھول جائے اس مسئلے کو، کہ جھوٹ آپ نے محسوس کر لیا کہ اس نے ریڈ ہینڈڈ کبھی کسی کو نہیں پکڑنا چاہیے، بچے کو تو خاص طور پہ. تو یہ چیز ہے جو آپ کو بیہیویئر انڈرسٹینڈ کروانا ہوگا پیرنٹس کو. پھر اسٹیبلش روٹین فار چائلڈ آئیڈینٹیفیکیشن. دیکھیے روٹین کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. روٹین نہ بنا کر ہی پیرنٹس جو ہے بچے کے اندر بہت سارے بیہیویئرل چینجز کو محسوس کرتے ہیں. روٹین نہیں بناتے، جیسے آپ کی روٹین نہیں بنی ہے بچے کی نہیں بنتی. بچے کی تربیت میں روٹین بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ کے نزدیک امپورٹنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ساری چیزیں کنوے ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ سے کچھ ویوز نکلتی ہے، الفا بیٹا گاما تھیٹا، ہمارے جو ویوز ہیں وہ دوسرے کو کنوے ہوتی ہے. تو ہمارا بچہ تو ہمارے پاس رات دن ہے، تو پیرنٹس کو آپ کو بتانا ہوگا کہ پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ بچہ اچھا ہے، اس کو پازیٹیو سوچنا ہے، تو وہ پازیٹیو بیہیویئر دے گا اس کو، کیونکہ کنوے ہو جاتا ہے انڈکلیئرلی، وہ کنوے ہو جاتا ہے بچے کو میسج کہ میرے بارے میں میرے پیرنٹس اچھا نہیں سوچ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ایک مطلب بچے کو پیرنٹس کو پازیٹیو بنانا ہوگا. اور پھر اس کے جو ہے کانفلکٹ ریزولوشن جو بھی ہے پیرنٹس کے اور بچے کے بیچ میں، وہ کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اس پہ ہم کو ڈسکس کرنا ہوگا. مینٹر جان نے یہ ماڈل پیش کیا تھا 1960s میں، اور اس ماڈل میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ جو ہے کسی بھی بچے کو مطلب کہ اس کے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے یا اس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اس کے سوشل لرننگ تھیریز کی معلومات آپ کو لینی ہوگی. کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، اس کو CBT کہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی انسان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کے ریہیب کے لیے آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ جو ہے
بچے کو یا بڑے کو سمجھنے کے لیے سوشل لرننگ تھیری کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، اسی کے ساتھ کوگنیٹو بیہیویئر تھیری کو آپ سمجھیں۔ کوگنیٹو بیہیویئر تھیری کیا ہوتی ہے؟ جو بیہیویئر آپ کے سامنے آیا ہے وہ بیہیویئر اصل میں اس کے کوگنیشن کا حصہ ہے، اور اس کی تھیری کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے ایک ڈیسیزن لے پاتے ہیں، اس کے سمٹمز کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ڈائگنوز کو سمجھنے کے بعد آپ کوئی میتھڈ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ پیرنٹس کو جو ہے مطلب جو بھی کاؤنسلر ہے، جو پیرنٹنگ کاؤنسلر ہے، وہ کسی بھی بچے کی یا بڑے کی پرابلم سامنے آ رہی ہے، آپ کو دو چیزوں کو یہ ایٹ اے ٹائم ڈیل کر رہے ہیں۔ جیسے یہ فیملی تھیری میں نمبر ایک، آپ بچے کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا جو بڑا سبجیکٹ ہے وہ پیرنٹس ہے اور وہ بڑے ہیں۔ جب آپ بڑوں کے تعلق سے پہلے ان کے مائنڈ کو آپ ریڈ کر رہے ہیں، ان کے مائنڈ کو ریڈ کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو ریڈ کر رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی کون سی ہے، ان کی پرسنالٹی کے فیکٹرز کیا ہیں، ان کے پرسنالٹی کو مطلب میں ان کا جو پرسپشن بنا ہوا ہے بچوں کے بارے میں وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ پیرنٹس سے پہلے خود بہت سننا ہوتا ہے، بہت سننا ہوتا ہے کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں۔ جب ان کا مائنڈ کھل کر آپ کے سامنے آتا ہے تو ان کو یہ بتانے کی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کو جو ہے بچے کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کا پیرنٹنگ اسٹائل آپ نے جج کرنا ہوتا ہے۔ اور پیرنٹنگ اسٹائل کو جج کرنے کے لیے ایک براڈ کیٹیگری میں تو 4 پیرنٹنگ اسٹائلز آپ کے کورس کنٹینٹ میں شامل رہیں گے، جو پیرنٹنگ کورس کریں گے اس میں یہ شامل ہوں گے۔ جب بھی آپ کر رہے ہوں یا آپ سیلف لرنر ہیں تو آپ کو پیرنٹنگ اسٹائلز پڑھنے ہوں گے، 4 پیرنٹنگ اسٹائلز تو نو ڈاؤٹ کہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ کمپلیٹلی کوئی آپ کو آٹوکریٹک بیہیویئر والا پیرنٹ نہیں ملے گا۔ وہ الگ الگ کلسٹرز بنا رہے ہوں گے، کچھ آئیڈیاز انہوں نے مطلب اس سے پازیٹیو پیرنٹنگ سے لیا ہے، کچھ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ سے لیا ہے، کچھ اس طرح کا لیا، الگ الگ چیزیں آپ لے کر ملٹیپل کلسٹرز بن رہے ہیں۔ تو آپ پہلے اس کی اسٹڈی کریں گے، اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو ایسے پیرنٹس بھی ملیں گے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، اپنے بچوں کی لرننگ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی مطلب فکر کا ہی نتیجہ ہے، جو پہلے سے ان کی مائنڈ سیٹ ہو گیا، مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے۔ تو آپ ایز اے کاؤنسلر اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس ماڈل کے اکارڈنگ آپ اس کو کیا کریں گے، وہ ساری چیزوں کا ایک چارٹ بنائیں گے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کا ایک اچھا سا چارٹ جو ہے پیرنٹنگ کا چارٹ جو ہے، یہ نیشنل کارپوریشن آف سائیکولوجیکل کارپوریشن این پی سی کا جو آگرہ کا ماڈل ہے، اس میں بہت سارے کوشچنرز آپ کو مل جائیں گے، پرچیزڈ ہوتے ہیں، آپ اس کو پرچیز کر لیں تو اس میں آپ کو یہ ماڈل مل جائیں گے کہ پیرنٹنگ کرنے کے لیے پیرنٹنگ ماڈلز کیسے استعمال کریں۔ کوشچنر کے تھرو بھی آپ ان کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کا ان کا پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہے، بچوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، نسلوں کے بارے میں ان کا پرسپشن کیا ہے۔ آپ کو اکثر پیرنٹس ایسے ملیں گے، میری ترقی اور میں جو ہے میرا بچہ، میرے بچے کی ترقی اور اس کے بعد اس کی سیٹلڈ لائف، یہ اس طرح کے پیرنٹس آپ کو ملیں گے۔ تو اب جب ان کا ایم ہی اس طرح کا ہوگا تو ان کا بچوں کو فوکس بھی ایسے ہی ہوگا کہ اپنا اسٹڈی ٹیبل، اپنی اسٹڈی، کھیلنے نہیں جائیں گے، باہر نہیں جائیں گے، بچوں سے نہیں ملیں گے، سوشلائز نہیں ہوں گے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اسٹڈی کریں گے۔ آپ کو جا کر بہت سوفسٹیکیٹڈ وے میں آپ کو اسکل سیکھنی ہے، تو سوئمنگ اسکل بہت ہائی فائی ایریا میں اسکل لگا دیا، وہاں 10-15 بچے آ رہے ہیں، وہاں پر سوئمنگ سیکھ لیا، یہاں مارشل آرٹ سیکھ لیا، اور یہاں چھوٹا موٹا کچھ حفظ سیکھ لیا۔ اس طرح کے پیرنٹس ملیں گے جو بچے کو انگیج کر کے وہ سوچتے ہیں ان کے لرننگ کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کیونکہ ان کا پرسپشن یہ ہے کہ میرا بچہ، میرے بچے کی ترقی ہے، میرے بچے کا یہ۔ بعض پیرنٹس آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو پیرنٹس جو ہیں بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ سماج کے لیے آئے آگے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، بس وہ عام کامن اس میں رہے، بالکل اگنورینس والی پیرنٹنگ کہ بچہ ہے بڑا ہو کے سب ہو ہی جاتا ہے اس کا، اسی اگنورینس پیرنٹنگ بھی آپ کو ملیں گی، اگنورینس والا اسٹائل۔ تو آپ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کے لیے طے کریں گے کہ ریمیڈیز اسی کیا لینی چاہیے۔ اس میں آپ ایج گروپ کی جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ایج گروپ کی اسٹڈی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا ایج گروپ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، ایج گروپ میں جو ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کا آپ کریں گے۔ گروتھ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ الگ چیز ہوتی ہے۔ گروتھ جو ہے ایک مدت بعد جا کے رک جاتا ہے، جیسے باڈی میں گروتھ ہو رہا ہے، اندر کے آرگنز میں گروتھ ہو رہا ہے، یا اپنے انٹلیکچوئل لیول میں گروتھ ہو رہا ہے، لرننگ میں ہو رہا ہے۔ لیکن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اوور آل ہے اور ووم ٹو ٹوم چلتا ہے، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک چلتا ہے۔ تو ڈیولپمنٹل اسٹیج جو ہے اس سے زیادہ گروتھ کے اسٹیجز پر آپ فوکس کریں گے، کیونکہ گروتھ اسٹیجز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کو جو سکھانا ہے۔ دیکھیں، سیکھنا تو ایسی چیز ہے،
کہ لرننگ تھیریز میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ بندہ سیکھتا ہے، سیکھنے کا کوئی ٹائم، کوئی میتھڈ، کوئی طریقہ فکسڈ نہیں ہے. آپ سکھائیں گے یا نہیں سکھائیں گے، لرننگ اس کی ہوتی رہے گی. تو پیرنٹس کو، جو پیرنٹس اویئر ہوتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کون سی چیز سیکھنی چاہیے اور کون سی نہیں سیکھنی چاہیے. تو نہیں سیکھنی چاہیے سے آپ کبھی روک نہیں سکتے، ہمیشہ وہ جاری رہے گا. لیکن آپ بچے کو اتنا انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، چوز کر کے چوزی بنا سکتے ہیں کہ چوز کر کے یہ چیز لیں اور یہ چیز نہ لیں، اور رہے پورے سماج کے درمیان. تو گروتھ ان ڈیولپمنٹ کے سٹیجز کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ لرننگ پیٹرنس کو آپ سمجھیں گے اور پیرنٹس کو سمجھائیں گے اور پیرنٹس کو اس کے قابل بنائیں گے. تو میرا یہاں پر ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے میتھڈس کے تعلق سے بات تھی. 30 منٹس ہے، میں تھوڑا سا ارلی ٹائم کروں گی تاکہ میں کوشچن آنسر اس میں لے سکوں. ٹھیک ہے جی، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں کوشچن آنسر اوپن کروں. ایک فلاسفر، ان کا نام ہے جان لاک، انہوں نے کہا تھا چائلڈ از ناٹ اے بلینک سلیٹ. تو اس کا نیچر پلس نرچرنگ میں کتنا امپورٹینس ہے؟ تو اس چیز کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے پیرنٹس کو جی. یا ایجوکیشنسٹ کو؟ جی، اس پر تھوڑا جواب دیں گے آپ؟ جی، جی پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ بلینک سلیٹ ہے، اس پر ہم جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، کورا کاغذ ہے، پیرنٹ جو چاہیں لکھیں، جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، بچے کو بنا سکتے ہیں، جسٹ لائک کلے پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا ماڈل چاہے بنا سکتے ہیں. لیکن اب یہ تھیوری بالکل ریجیکٹڈ ہے. سمجھیے کہ بچہ جو ہے، بچے کی جو پرسنالٹی ہے اوور آل، وہ پرسنالٹی جو ہے وہ پیرنٹس سے کچھ اڈاپٹیڈ چیزیں ہوتی ہے، کاکٹیل ہوتی ہے. کچھ مدر سے اڈاپٹیڈ ہوتی ہے، کچھ فادر سے ہوتی ہے، کچھ سماج سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہیریڈیٹی فیکٹر سے ہوتی ہے، کچھ سماج سے سیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ اس کا دماغ جو ہے وہ کچھ انوویٹو بنا رہا ہوتا ہے. مے بی کہ پیرنٹس میں سے فادر کا دماغ رائٹ برین کام کرتا ہے، مدر کا لیفٹ برین کرتا ہے، لیکن یہ بچہ جو ہے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف سے، دونوں ورکنگ اس کے ہو سکتے ہیں، یہ بھی ماڈل ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ماڈل میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوری سلیٹ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں لکھ لیں. آپ اس کو مار ٹھوک کر بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی ایک فریم میں ڈال کر، ایک سانچے میں ڈال کر، تو آپ اس کی اوریجنل جو پوٹینشیل ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے آرٹیفیشل بیہیویئر سکھا رہے ہیں. آرٹیفیشل بیہیویئر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ دن انسان جو ہے اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ آرٹیفیشل وے میں زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتا، زیادہ دن تک وہ نہیں رہ سکتا. ایک وہ دباؤ محسوس کرتا ہے، پھر برن آؤٹ ہوتا ہے، پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے پیرنٹس پہ کہ تم نے مجھے دبا دبا کے یہ سکھایا، یہاں جانے نہیں دیتے ہو، وہاں جانے نہیں دیتے ہو، آزادی فیل نہیں کرواتے ہو. تو اسی لیے بچے کو کوری سلیٹ یا کلے سمجھ کر اس کے ساتھ ہینڈلنگ نہیں کرنی چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے. دیکھیے بچہ کیا ہے، مدر فادر کا ڈی این اے ہے جو ملٹی پلائی ہوا ہے، اور ڈی این اے کے بارے میں وہ لرنڈ ہوتا ہے. ڈی این اے جتنا لرنڈ پیرنٹس کا ہوگا، لرننگ لیول ہوگا، اتنا وہ لرنڈ ڈی این اے ملٹی پلائی ہوا ہے. تو جتنی نالج، اب جو ارتقا کی تھیوری میں دیکھا جائے، جتنی نالج دنیا سیکھ چکی ہے، اب اس کے بعد جو پیدا ہونے والی جنریشن ہے وہ سیکھی ہوئی ہے آلریڈی، وہ آتے ہی وہ ساری چیزیں اس کی ہوگی. تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا، اس کو یہاں سے اسلامک کورلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمانہ ہوں، مجھے گالی نہ دیں نا، کیونکہ زمانے کو برا نہ کہوں، کیونکہ زمانہ اللہ خود ہے. تو اللہ رب العالمین جو نسلیں پیدا کرتا ہے وہ ہم زمانہ پیدا کرتا ہے. ہمارا زمانہ کچھ اور ہے، ان کا زمانہ کچھ اور ہے. ان میں جو پوٹینشیل اللہ نے دیا ہے، وہ پوٹینشیل پوری کائنات جو ہے، اس کائنات کے اندر اس کو پرٹیکولر جگہ پہ فٹ کروایا اللہ نے، اسی لیے پیدا کیا. آپ اس کو بس فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس کی شخصیت کو سنوار سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کی شخصیت کو دیکھ کر رانگ سائڈ جا رہا ہو تو روک سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں کہ ادھر نہیں ادھر، بس اس طرح کر سکتے ہیں. باقی آپ بناتے کچھ نہیں ہے اسے. میں آپ کے جواب دے پائی ہوں؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر یو کین آسک دی کوسچن، ہی ہیز ریزڈ ہینڈ. یس میم. السلام میڈم. میڈم آپ نے بہت اچھا پیرنٹنگ آف چائلڈ کے بارے میں ہائی لائٹ کیا. ایک ایریا آپ جسٹ پاسنگ ریفرنس کے ٹین ایج مین ایڈولسنس. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ایڈولسنٹ چلڈرن پرابلم آر ویری ڈفرنٹ انڈفرنٹ اینڈ چیلنجنگ ون ہوتا میڈم. یہاں دیکھیے گرلس کے بچے، گرلس آلسو بہیویئر ہیز بیکم وائلنٹ میڈم. وائی اٹ سو میڈم؟ کیوں اس طرح جی ہے بالکل. بہیویئر آف گرلس کا؟ جی گرلس کا بول رہے ہیں؟ لاسٹ گرلس لفظ کا. نہیں سنا میں نے. جی اوکے اوکے. گرلس کے دیکھیے کانٹیکسٹ میں پوچھیں گے. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی بچے، آپ کو پہلی مرتبہ اگر آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ کوئی بات آپ نے سنی تھی تو ٹیچر کے ذریعے سے، یا کوئی نئی تھیوری، نیا کنسپٹ، نیا چیپٹر آپ نے پڑھا تھا، تو آپ نے اس نئے چیپٹر کو پڑھ کر سمجھا
اور سمجھنے کے بعد ریسپیکٹیو وے میں ٹیچر کو دیکھا کہ اس نے ہم کو جو ہے یہ والا چیپٹر سمجھا دیا, آپ انرشیا لے لیجئے, ویلوسٹی لے لیجئے, فزکس کا کوئی چیپٹر لے لیجئے, آپ نے وہ سمجھ لیا, سمجھنے کے بعد سیٹسفیکشن آ گیا کہ آپ کو جو ہے یہ انہوں نے سمجھایا. اب وہی بات ہمارے لیے گریٹیٹیوڈ کی ہوتی تھی, اور ہم لوگ جو ہے اپنا زمانہ جو گزار چکے ہیں بچے بچیوں کے ساتھ میں, اس میں مدر اگر مدر سے بچی کہتی تھی کہ مجھے روٹی بیلنے دیجیے, تو مدر اس کو روٹی بیلنے دیتی, وہ بناتی, اچیومنٹ کا احساس ہوتا, یہ سب کچھ چلتا تھا. لیکن ایکسپلوژن آف نالج کے بعد جو جنریشن ہمارے سامنے ہے, ان کے پاس میں کسی بھی ٹاپک کو لے کر گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ون کلک پر, ایک حرکت پر ان کے پاس ساری نالج ہے. ان کے پاس مدر کو ایک سبزی بنانی آتی ہے, ان کو ملٹیپل ٹائپس کی آتی ہے. تو ان کے نزدیک جو بڑوں کا گریٹیٹیوڈ تھا, کیونکہ سوشل میڈیا نے ایڈوانس فارم میں بنا دیا. ان کا جو میڈیا ہے, آپس کا بھی بچوں کا ایک میڈیا ہوتا ہے, بچے کلاس روم میں ہوتے ہیں, وہاں بچے بہت ہائی انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے بچے کو دور بھی رکھا ہے موبائل سے, ایک سپوز, تو تب بھی ان کا جو پیئر گروپ ہے, وہ پیئر گروپ جو ہے بہت ہائی لرنڈ گفتگو کر رہا ہے, ڈسکشن کر رہا ہے کہ فلاں جو بی ٹی ایس کا جو گینگ ہے اور جو بینڈ ہے, اس بینڈ کا جو ہے جینڈر نہیں ہے ڈسکریمنیٹ, وہ جینڈر اس کے اندر ڈیفائن نہیں ہے, اس لیول کی وہ گفتگو کر رہا ہے جو آج بھی ہم نہیں کرتے. تو یہ جو ایکسپلوژن آف نالج ہے, اور بچوں کی ون کلک پر نالج آنے کی وجہ سے سب سے پہلے بڑوں کا گریٹیٹیوڈ چلا گیا, اور ٹین ایجر بچہ بہت ایڈوانس فارم میں ملٹیپل نالج لے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب بچپن میں ہم لوگ کوئی چیز سیکھ کر آتے تھے اسکول سے, تو سب سے پہلے مجھے بھی یاد ہے اپنے مدر سے ہم کہتے تھے یہ ہے, تو ماں اگر تعجب سے دیکھے اچھا یہ ہے, تو ہم سوچتے تھے کہ امی کو نہیں آتا, ہمیں آتا ہے, ابو کو نہیں آتا, ہمیں آتا ہے. سوڈو پیریڈ میں ہم بھی ریپلائی کرتے تھے کہ آپ کو تھوڑی پتا ہے آج کل زمانہ کہاں جا رہا ہے. تو اصل میں بچوں کو یہ پتا چل گیا کہ میری ٹیچر سے زیادہ نالج میری ہے. کیونکہ اگر ہم ڈسکشن کریں کسی بھی بات کا, ہومیوپیتھی کا بچے فرسٹ کہتے ہیں سوڈو سائنس, فلاں ڈسکشن کریں کہتے ہیں سوڈو, ہمارے بھی بچے ایسے ہی ہو نا, سوڈو سائنس, یا پھر یہ چیزیں فوراً نکال کر میں کہہ رہی ہوں یہ والی سیریز بہت اچھی آئی ہے ٹرکش کی, اور اس سے اسلامک ہسٹری معلوم ہو رہی ہے, تو وہ فرسٹ کہتے ہیں مما یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے اتنی لمبی دیکھتے بیٹھنا, ہم جسٹ گوگل کر کے اس کا چھوٹا سا شارٹ پڑھ لے کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے. تو یہ چیزیں جو بچے کو امپریسو فارم میں نہیں دے رہی, مطلب وہ امپریس نہیں ہو رہے ہماری ان سب ڈسکشن سے. تو جب بچہ امپریس نہیں ہوتا ہے تو بچہ جگہ نہیں دیتا ہے, مطلب پیرنٹس کو جگہ نہیں دیتا ہے. اب پیرنٹس کو جگہ لینے کے لیے تھوڑا سا انہیں بتانا پڑتا ہے, گریٹ بیٹا آپ کو بہت اچھا آتا ہے, اور بچہ اچھا آپ ہم کو بتائیں. میں تو اس سے پیرنٹس سے کہتی ہوں کہ اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور آپ کے بچے کا موبائل الگوریتھم جو ہے اس کی اسٹڈی کے برابر سیٹ ہو گیا, یعنی اس کو معلوم ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارے بچے کے بارے میں, اس کے الگوریتھم کو پتا ہے کہ یہ بچہ ابھی کون سے ارجز میں ہے, کیا اس کی نیڈ ہو رہی ہے, کیا اس کو دکھانا چاہیے, کون سی ویڈیو پہ منٹ اس نے اسپینڈ کیا ہے, اس کو ایسی ویڈیو ولگر ویڈیو ابھی دینا چاہیے, یا پھر اس کو شاپنگ موڈ میں ہے, اس کو شاپنگ کے کون سے ایڈ دینے چاہیے, یہ جانتا ہے. تو میں پیرنٹس سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو بچوں کے درمیان میں جگہ بنانی ہے تو ٹین ایج کاؤنسلنگ میں, تو بچوں سے کہیے بیٹا ہم کو یہ والی ٹیبلٹ کا کنٹینٹ ذرا سمجھا دیجیے, کیونکہ اس میں کون کون سے کنٹینٹس ہیں, اور ہماری ڈاکٹر نے سجیشن دیا ہے ہمیں کچن میں کھڑے رہ کر ہیلدی فوڈ کو, کون سی سبزی پر پیسٹی سائڈس بہت ہوتی ہیں, اس کو گرم پانی سے دھونا چاہیے, یہ بتا دیجیے. تو بچے کے اتنی سرفنگ آپ گوگل کروائیے مدر کے ایشوز اور فادر کے ایشوز پر, کہ بچے کا الگوریتھم سیٹ ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, کہ بچوں کے پیرنٹنگ اسٹائل کو ابھی ٹویسٹ کرنا ہوگا ہمیں, ہم پرانے اسٹائلس کو نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اتنا ایک ریپو بلڈنگ کہتے ہیں اسے, اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ ان کا, کہ وہ ہمارے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول میں ڈسکشن کر سکیں. جب پیرنٹس بچے کو ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹرسٹ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کی ایج بہت کم, 12 سال 18 سال 16 سال 15 سال, ان پر صحابہ پر بہت ٹرسٹ کیا. تو ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے, اور اندھا دھند ٹرسٹ, کہ نہیں بیٹا آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے, ہمیں پتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کسی کو ہوئی ہوگی, آپ کی عادت ہے بچپن سے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. تو یہ جملہ نہیں ہوتا ہے, یہ جملہ ہوتا ہے 7 پلٹو, یعنی 7 پلٹ کر مار سکتا ہے کسی کو, اپنا دفاع کر سکتا ہے. تو یہ جو اعتماد پیرنٹس میں آتا ہے, وہاں پر ٹین ایج پیرنٹنگ کو بھی ہینڈلنگ اچھے سے آتی ہے, کر سکتے ہیں. تو یہ وجہ جی, اور اس پہ ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے. دیکھو سیڈو پیریڈ ہم نے پڑھا ہے, سیڈو پیریڈ میں کیا ہوتا ہے, بچہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں, اب چھوٹا نہیں ہوں, اب تم لوگ بولو گے تو میں نہیں کروں گا, میں اپنی مرضی کی کروں گا, میرے بھی کوئی زندگی ہے, میری بھی کوئی لائف ہے, میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے سیکورٹی کا خود خیال رکھ سکتی ہوں. اب پیرنٹس بولیں گے نہیں رکھ سکتے بھائی, تم بہت چھوٹے ہو, تو یہاں پر کلیش پیدا ہوگا. ہاں بیٹا بالکل آپ رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے خیال پورا رکھ سکتے ہیں, آپ کو ہم کہیں بھیجیں گے,
جیسے اب میں اپنے بیٹے سے میری کہتی ہے کہ ماما ڈسکرمنیشن تو آپ نہیں کرو گے نا؟ بالکل نہیں کریں گے. بھائی کو آپ نے باہر بھیج کر پڑھایا, آپ نے کوٹا میں رکھا, مجھے رکھیں گے؟ میں کہ بالکل رکھیں گے. بھائی کے لیے یہ رول تھا, آپ کے لیے یہ رول رہے گا. رول دونوں کے لیے سیم ہوں گے. ان کو کہا گیا تھا کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھ جائے تو دوبارہ نگاہ جھکا دو گے. آپ کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھا گے. تو اس طرح سے بچوں کو بولنا ہوتا ہے بیٹا دونوں کے لیے سیم ہے. تو دیکھیے سوشل میڈیا نے بچوں کو سمجھا دیا شادی کے تعلق سے کہ مسلم کمیونٹی جلدی شادی کر کے بوجھ ڈال دیتی ہے, مسلم کمیونٹی دباؤ ڈالتی ہے, مسلم کمیونٹی لڑکیوں کو لے کر دباؤ بناتی ہے. یہ چیزیں جو بچے لڑکیوں کو خاص طور پہ فرسٹریٹڈ بنا رہی ہیں اور ریبلیس بنا رہی ہیں. ٹھیک, بہت اچھا ایکسپلینیشن. جی ناوید اظہر صاحب سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا السلام ہے. علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میم, میں عبد القدیر بیگ ہوں, شموگا فرام کرناٹک سے. جی ماشاء اللہ بہت بہتر رہا آپ کا ایکسپلینیشن میڈم. تو میرا سوال یہ ہے کہ پیرنٹنگ میل بچوں اور فیمیل بچوں میں کیا تھوڑا الگ ہوتا ہے, کیا اس کے طریقے الگ ہیں؟ پہلا سوال ہے. دوسرا, پیرنٹنگ کے جو شعبے ہوتے ہیں بول کے آپ بتا رہے تھے, تو جی شعبوں پر تھوڑا تفصیلاً روشنی ڈالے تو بہتر ہوگی, جو کون کون سے الگ الگ شعبے ہوتے ہیں بول کر. تو اور ایک اچھا. سوال یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں ہم لوگوں کو یہ پیرنٹنگ کلاسز کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا پہلے تقریباً 50 یا 60 سال پہلے پیرنٹنگ کلاسز تھے؟ کیا اب اس کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس پر تھوڑا توجہ دیں. جی 3 آپ کے کوشچنز ہیں. نمبر 1, پیرنٹنگ جو ہے گرلس اور بوائز کی الگ الگ ہوتی ہے. جی بالکل الگ الگ ہوتی ہے. الگ الگ ان دا سینس یہ کہ بظاہر تو ان کو یکسانیت فیل کروانی ہوتی ہے. بظاہر یہ کہ بیٹا رول سب کے لیے ایک جیسے ہیں, آپ کے لیے بھی اور بھائی کے لیے بھی. گاڑی ہم نے بھائی کو اتنی عمر میں دی ہے, آپ کو بھی اتنی عمر میں دی کہ جس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے رکھا, ہم اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتے. تو پیرنٹنگ کے اسٹائل دونوں کے سامنے بظاہر ایک ہوتی ہے, لیکن دونوں کی پیرنٹنگ الگ الگ ہوتی ہے. الگ الگ, جیسے کہ پیوبرٹی ہے, تو پیوبرٹی میں جو مدر کے پاس بیٹی ہے بہت زیادہ فرینڈلی ماحول میں بیٹھی ہے, تو مدر سے جو لڑکیوں والا ڈسکشن ہے وہ اپنے حساب سے ڈسکشن ہوں گے. جو لڑکے والے ہیں ان کو فادر کے ساتھ, اچھا آپ اپنے بابا سے اس بات پر بات کیجئے, بابا آپ کو صحیح طریقے سے اس کا بتائیں گے. پھر فادر, دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی چاہیے مدر اور فادر کی. تو اب فادر کے ساتھ میں کہ بچہ زیادہ خرچ کر رہا ہے یا پھر زیادہ پیسے جو ہے مانگ رہا ہے یا ڈیمانڈ کر رہا ہے, یا وہ بچوں کے ساتھ گھومنے جانا چاہتا ہے پکنک پر اور ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں آپ کو تھوڑا سا ہیزیٹیشن فیل ہو رہا ہے, تو آپ فادر سے کہیے کہ کیا ٹیکنیک ہو جس کی وجہ سے بچے کو آپ روکنا چاہتے ہیں, لیکن روک کر مدر یہ نہ کہے کہ نہیں بالکل آپ نہیں جائیں گے, تو وہ فیل کرے گا کہ میری ماں بڑی کنزرویٹو مائنڈ ہے. تو ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے مدر اور فادر انڈرسٹینڈنگ کر کے کہ وہ جا رہے ہیں تو سیکیورٹی, اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ ہم آپ کے سیکیورٹی کو لے کر کے پریشان ہیں, ہم پابندی آپ پہ نہیں لگا رہے, یا ہم آپ کو عیاش یا آزاد خیال نہیں محسوس کرتے. بس یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ہے. اگر آپ یقین دلا دیں ہمیں کہ سیکیورٹی ایشوز جو ہیں آپ کے سالو ہو جائیں گے تو ویل اینڈ گڈ, آپ جا سکتے ہیں. اب سملرلی بچی کہے گی کہ میں لڑکوں کے ساتھ پکنک پہ جانا چاہتی ہوں, مے بی ایسا ہوگا, تو وہاں پر آپ کہیں گے کہ رول وہی تھے جو بھائی کے. اب جیسے دیکھا آپ نے کہ کمبائن کلچر میں ہیں, بچے جا رہے ہیں, آپ کا دل بالکل نہیں چاہتا کہ بچے کو بھیجیں, تو وہاں پر مدر جو ہے وہ لڑکے کے معاملے میں کچھ نہ بولے, کیونکہ وہاں لڑکے مدر کو ایک نیچرلی ویٹیج نہیں دیتے ہیں, کیونکہ وہ عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ بھی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں, ڈرپوک ہوتی ہیں, ہم لیڈر ہیں, بہادر ہیں. تو فادر سے انڈرسٹینڈ کروائیں, مدر بات کریں اور پھر فادر سے کہے کہ یہ چیزوں میں آپ اس سے کھل کر بات کریں, ڈسکشن کریں, کیا پرابلم ہے سمجھیں. تو بالکل پیرنٹنگ جو اسٹائل ہے وہ الگ الگ تھوڑا سا ہوگا, لیکن بظاہر ان کے لیے دونوں کو یکسانیت دکھانی ہوگی کہ ہاں دونوں بالکل ہمارے رول سیم ہے وہ ہوں گے, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ نیچر وائز الگ الگ ہے, رومز ان کے الگ الگ ہیں, روم کی سیٹنگز الگ الگ ہوگی, اس کے علاوہ ان کے ڈیمانڈز الگ الگ ہوں گے. ان کے ڈیمانڈ پر وہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ بھائی اور ان کے درمیان میں, تو وہاں آپ بتائیں گے کہ جو چیزیں کامن ہیں, یعنی کہ رولز ہمارے کامن ہیں, تو وہ آپ کے لیے بھی ہوں گے, آپ کے لیے بھی ہوں گے. آزادی سے آپ اسٹڈی کرنے ان کو بھیج رہے ہیں تو آپ جائیے یا آزادی سے کریں. دیکھیے ٹیکنیکس اگر استعمال کی جائے نا تو مجھے اندازہ ہے اس کا کہ بچے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم یہ برقع وغیرہ ہم نہیں ویئر کریں گے, ہم نہیں پہنیں گے اس کو, ان سب چیزوں کو. بچے حالانکہ بچپن سے اسکارف وغیرہ پہنتے تھے, آ کر کہیں گے بالکل نہیں پہنے, آپ کو جیسے اچھا لگ رہا ہے ویسے پہنے, ساتر لباس میں رہیں اور فل پہنے آپ جیسے کہتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ پتا چلا وہ خود ہی اسکارف لینے لگے, خود ہی مونٹو جو ہے پہلے گھٹنے تک تھا, گھٹنے سے مونٹو, ابھی 8, 9, 10 کی بات کر رہی ہوں میں, 10 سے وہ تھوڑا لمبا ہو گیا, اور پھر کلچر وائز جو ہے GIO وغیرہ میں آ کے فل ہو گیا. تو بچے کو مطلب ڈائریکٹ اٹیک کرنے کے بجائے مطلب اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے.
ایک بات آپ نے دوسرا کوشچن کیا کہ کیٹیگریز، میں نے شعبہ نہیں، ہاں کیٹیگریز وائز الگ الگ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر 0 سے 3 ہے، تو 0 سے 3 ایج میں آپ کے بہت سارے کنسپٹس ہیں جو آپ کو سارٹنگ کر کے اس کے کورس کنٹینٹ میں شامل ہوتا ہے کہ بچے کو سافٹ اینڈ ہارڈ کا کنسپٹ سمجھا رہے ہیں. بچے کے کان کا ٹیسٹ لینے کے لیے جو ہے 0 سے 3 میں اس طرح کے کان کا ٹیسٹ لینے کے لیے کچھ بجا رہے ہیں، پھر ادھر بجا کر دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ وہ کرتا ہے کیا. پھر اس کے علاوہ اس کی مالش ہے، اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ ہے، اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب ڈسکشن ہوتی ہے. اب پھر 4 سال کا بچہ ہو گیا تو 4 سال میں آپ دیکھیں گے روٹ میمورائزیشن بہت تیز ہو گیا بچے کا، بولنے لگ رہا ہے، جو بولا وہ کاپی کر رہا ہے. تو وہاں پر ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ بچہ کچھ سیکھے، اچھی لینگویج سیکھے، کئی زبانیں احترام کے ساتھ دادا جان سے گفتگو کر رہا ہے، وہ نماز کے چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، ماں خود پڑھ رہی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ماں پڑھ رہی ہے تو بچہ پڑھنے لگے گا، جانماز پہ ماں کھڑی ہو رہی ہے تو بچہ کھڑے ہونے لگے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو یہ محسوس کرنا ہوتا ہے کہ اس کی لرننگ شروع ہے، اس کو کیا کیا چیزیں ہم نے دینی چاہیے. پھر میں نے جیسا مطلب میں اکیڈمیا پہ بھی زیادہ بات کرتی ہوں کہ پیرنٹنگ کو پیرنٹ کرنا چاہے تو اکیڈمک گروتھ کے لیے مثال کے طور پر میں پیرنٹس کو سجیشن دیتی ہوں کہ آپ ان کے بکس خود اسٹڈی کر لیجئے اور کر کے سمجھائیے. جیسے میں نے اپنے بچوں پہ کیا کہ پڑھ لیا ان کا چیپٹر شیوا جی ہے، اب میں نے چھوٹے چھوٹے قلعے سے ماڈل بنایا، شیوا یہاں کھڑا ہے، یہ والا آیا، اس پہ حملہ کیا، اس طرح سے کچھ بنا رہے تو آپ نے ایس ایس ڈی کا بوجھ بچوں پر کم کر دیا چلتے پھرتے پڑھا کر. اور میتھمیٹکس ہیں، آپ نے ایک چھوٹا سا وہ لے کر آئی ہیں، مطلب ایک ٹائلز کا ٹکڑا ہے وہ لے کر آئے، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے کیوبز ہیں اور اس کو جما رہے ہیں، روٹ مربع کیوبز اس کو سکھا رہے ہیں، سمپلیفیکیشن آپ اس کو سکھا رہے ہیں، ٹیبلز آپ لگا رہے ہیں. تو گھر کے پورے انوائرمنٹ کو اکیڈمیا سے ریلیٹڈ کر دیں تو آپ 8 سال سے 4 سال سے لے کر 11 سال تک کے بچے کے اکیڈمی کو پیرنٹس نے آبزرو کرنا ہے. اسی لیے مدر کو بھی پڑھانا چاہیے، یعنی مدر کو لوگ کہتے ہیں نا مدر کو اسٹوڈیوس ہونا چاہیے اور پڑھانے کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ وہ اکیڈمیا میں اس کو کرے. دیکھیں آپ پیرنٹنگ میں ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ بچے کو کھیلنے لگایا جائے، بچے کو یہ اکیڈمک چیزوں پر بھی پیرنٹس کو تھوڑی تھوڑی فوکس ہو کے ڈائلوٹ فارم میں ان کو دینا آنا چاہیے. تو یہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اور یہ کیٹیگرائز وائز جب آپ کو لرننگ ایرا معلوم ہوگا کہ کون سا لرننگ ایرا چل رہا ہے. 0 سے 3 کو تو بہت امپورٹنس دیا ہے، آپ اس کو WHO کی بھی پوری سائٹ پہ جا کے پڑھ لیجئے. 0 سے 3 1000 ڈیز پروگرامنگ کو انہوں نے کہا کہ اتنے ریپڈلی نیورون ڈیولپ ہو رہے ہیں تو آپ ان میں ان نیورون کے انپٹس ڈال سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ملٹیپل لینگویجز ان کو سنائی جائے تاکہ ان کے نیورون میں اس کا جو اسٹرکچر ہے، زبانوں کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ سیٹ ہو جائے، ان کے مائنڈ میں وہ اسٹرکچر بیٹھ جائے. کنسپٹ فارمیشن میں بھی ان کے مددگار ہوتا ہے اگر آپ نے 0 سے 3 میں لرننگ انوائرمنٹ بچوں کو دیا اور بچوں کو بات کرنا، گفتگو کرنا، یا رچ لینگویج انوائرمنٹ ہے یا پھر ایکسپیریمنٹس کرنا چھوٹے چھوٹے، یہ ساری چیزیں دیا. پھر کیٹیگری سیکنڈ میں آتا ہے، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایکسپیریمنٹل آتے ہیں. اتنے ایجوکیشنل ٹوائز آئے ہیں، علی بابا ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں ایجوکیشنل ٹوائز سرچ کیجئے، وہاں پر یہ بھی سرچ کیجئے کہ علی بابا ویب سائٹ پر ایجوکیشنل ٹوائز. تو میں نے ابھی بچوں کے ولکانو والے، ابھی میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کے لیے ولکانو والے میں نے لیا، تو اتنے نمبر آف ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہیں آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ فزکس کے زیادہ ایکسپیریمنٹ اچھے سے کر رہا ہے، کیمسٹری کے کر رہا ہے، یہ بایو کے وہیں آپ وہ کروا لیتے ہیں. جیسے بچہ اٹھتا ہے، چھوٹے چھوٹے برینز وہ دیتے ہیں، برینز میں ربر کے نیورونز ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کر اس کے وال کے، اس کے ہر چیز کے، ہارٹ کے، اتنے ایجوکیشنل گیمز ہیں کہ آپ ایسا لگے گا کہ پورا سبجیکٹ جو ہے ڈائلوٹ فارم میں ایجوکیشنل گیم میں کنورٹ ہو گیا. تو اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں. تھرڈ کوشچن آپ کا کیا تھا؟ یہ تو کیٹیگریز وائز ہے. کیٹیگریز وائز ابھی ٹائم چکے نہیں ہے کہ میں پورے ڈیٹیل اور اس کے ماڈیولز بھی بتاؤں آپ کو کہ کیا کیا ماڈیولز اس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تھرڈ کوشچن آپ نے پوچھا آج کے اس جدید دور میں ہم لوگوں کو پیرنٹنگ کلاسز کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں کیوں کیا ضروری ہے؟ پہلے بھی انشاءاللہ. پیرنٹنگ کلاسز جی تھے؟ جی پہلے پیرنٹنگ کلاسز نہیں تھی. انوائرمنٹ ہمارے گھروں کا ایسا ہوتا تھا کہ مما اگر کھانا پکا رہی ہے ماں تو دادی بیچاری قرآن اور قاعدہ پڑھا دیتی تھی، انف ہوتا تھا. ابو جان مسجد لے جاتے تھے اور یا پھر دادا جان کے ساتھ مسجد جاتے تھے. ہوم ورک وغیرہ کے اتنے برڈن نہیں تھے، سلیبس وغیرہ اس طرح کا نہیں تھا، پورا معاشرہ مل کے تربیت کرتا تھا. اگر ہمارا بچہ باہر کھڑے ہو جائے اور کسی گالی دینے والے بچے کے بازو کھڑے ہو تو باہر کا بیچارہ عبد الرحیم چاچا آ کر کہتا تھا کہ بی بی خبر لو اپنا بچہ بگڑ رہا ہے، میں مسجد جا رہا تھا، یہ گندے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ فلاں چیز کھا رہا تھا. اب پورا معاشرہ بے نیاز ہو گیا بچوں کی تربیت سے، جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا. اب بزرگوں کی صحبتیں بچوں کو نصیب نہیں ہے، احترام چلا گیا بچوں کو. بلکہ الٹا یہ ہوا کہ ہمارے جو سماج میں بچے ہیں، مسلم کمیونٹی اسلام کے تئیں ان کے اتنا زہر
بلکہ ابھی میں بتا رہی ہوں 10th کا بچے کی کل میں نے کاؤنسلنگ کی ہے, وہ اپنی بہن کی شادی مطلب 21 سال میں شادی طے کرنے پر مجھ سے لڑ رہا تھا 10th کا بھائی کہ میری بہن کو لائبلٹی سمجھ کر یہ لوگ شادی کروا رہے ہیں, یہ غلط ہے, میری بہن کی شادی نہیں ہونی چاہیے, فلاں فلاں. تو میں نے سوچا اور میرے ہسبینڈ سے بھی ڈسکس کیا کہ آخر یہ نصاب جو بچے پڑھ کر آ رہے ہیں ان میں اتنا ایگریسونیس کیوں ہے. آپ 7 کی بک لیجئے, اس میں ریپروڈکشن سسٹم بچے پڑھ رہے ہیں, اس میں پڑھتے ہوئے شادی ایک کانٹریکٹ ہے, اس کانٹریکٹ کو وداؤٹ ڈسکریمنیشن بٹوین کاسٹ, کریڈ, جینڈر اینڈ ریلیجن, یہ سب انہوں نے اس میں ڈال دیا, ایون جینڈر بھی ڈال دیا, ریلیجن بھی ڈال دیا. اب بچے کے دماغ میں ان پٹ تو وہاں سے آ گیا, ہمارے پاس سے کچھ بھی نہیں گیا. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ڈیوائس کے حوالے بچہ کر دیا گیا, ڈیوائس کے حوالے اس کی وہ نالج جس کی ابھی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کو مینٹل فوک بنا دیا, ملٹیپل چیزیں ڈال دیا. تو پیرنٹنگ ایک ایز اے سائنس بہت عرصے سے ایز اے سائنس اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, اور یہ اس کو مغربی دنیا نے اس کو اپلائی کیا, کیونکہ یہ جو پرابلم آج ہمارے پاس ہو رہے ہیں اس دنیا میں پہلے ہو چکے, اسی لیے وہاں پر ایز اے سائنس اس کو وہ کیا. پہلے کیسے گھوڑے کو بے لگام کر دیا, اب پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے لگام ڈالیں. تو اب لگام ہم نہیں ڈالیں, بلکہ ہم جو ہے اس سائنس کو اس لیے سمجھے کہ ہمارے درمیان جو جنریشن گیپ آ گیا اس کو ہم فلفل کر سکیں, اس کو ہم بیٹر فارم میں لا سکیں, اور اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو تختہ مشق نہ بنائے, کیونکہ ان صلاحیتوں کا ٹائم لمٹ اتنا وہ ہوتا ہے کہ یہ لمحے گزر جائیں گے نا تو یہ ان کی لرننگ ہو جائے گی, سماج سے یہ سیکھ لیں گے, بہت ساری فضولیات سیکھ لیں گے, ساری چیزیں. تو ہم ان کو اٹینشن پے کر کے بتائیں کہ وہ ہم سے نہ چھوٹیں, ہم سے ان کی ایک بانڈنگ بنی رہے. اور بانڈنگ بنانے کا طریقہ ہے کہ پیرنٹنگ سیکھ کر فیسیلیٹیٹ کریں, انہیں احساس دلائیں کہ آپ کی بیسک نیڈ ہم فلفل کریں گے, ہم آپ کی سیکورٹی نیڈ فلفل کریں گے, سائیکولوجیکل نیڈ ہم فلفل کریں گے, اور ہمارا لو انکنڈیشنل لو ہوگا, کسی ساتھ میں کنڈیشن نہیں ہوگا کہ مطلب آپ کو جو ہے گریڈ لاؤ گے تبھی یہ ملے گا, یہ کرو گے تبھی. انکنڈیشنل لو. بیٹا آپ بہت قیمتی ہیں, اللہ نے بہت عظیم بنا کر آپ کو پیدا کیا, اور آپ سے اللہ تعالیٰ جس عظمتوں کا کام لینا چاہتا ہے وہ بہت عظیم ہے, اعلیٰ ہے. کتنی اچھی ایک بات, ایک عالم صاحب, میں ان کا نام بول رہی ہوں, 3 بیٹوں کا ایٹ اے ٹائم ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا لیکن میرے ذہن میں چسپاں ہو گیا. تو انہوں نے کہا تھا, رب العالمین آپ نے نسل جیسی امانت میرے حوالے سونپی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ ان کی خدمت کروں, میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ میں انہیں بڑا کروں, انہیں اچھا انسان بناؤں, اب تو نے اس کو لے لیا تو میں کس سے شکوہ کر سکتا ہوں, دیا تو نے ہی تھا. تو یہی ایک پیرنٹ کو بتانا ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین نے سماج کی امانت ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے, جیسے زکوٰۃ کا پیسہ اللہ نے ہمارے مال میں دوسرے کا رکھا ہے, اسی طرح سماج کو جو اللہ نے نائب اور خلیفہ بنا کے انہیں پیدا کیا, اس سماج کی امانت کو ہمارے گود میں دیا. یہ پھسل کر ہماری ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ہم بھی قبر میں جا سوئیں گے, لیکن یہ اللہ کے نام کو زمین پہ آگے بڑھانے والے لوگ ہوں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہونے کے لیے پیرنٹنگ ہے. اسلامک پیرنٹنگ کا تو کنسپٹ یہی ہے. جزاک اللہ. اور کسی ساتھی کے سوال ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جو عبد القدیر بیگ صاحب نے سوال پوچھا اس میں بہت سارے سوال آ گئے 3 سوال میں, تو وقت بھی ویسے ختم ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. ہاں ایک لاسٹ سوال لے لیتے ہیں, بولیے عرفان صاحب. جی جزاک اللہ خیر. میرا ایک سوال یہ تھا, کیا والدین اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق والدین کو ہونا چاہیے یا بچوں کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے؟ سر اور ایک سوال میں کر سکتا ہوں اسی میں, مستقبل ان دا سینس یہ اکیڈمک مستقبل یا پروفیشنل مستقبل یا پھر شادی کا فیصلہ؟ نہیں ابھی جو ہے مطلب ایجوکیشن کے سلسلے میں, اوکے اور پھر اس کے بارے میں جو ہے مطلب جب تشعور کو پہنچ جائیں گے تو خیر ہم ان کو اختیار دے سکتے ہیں, لیکن ابھی اس وقت جو حالات ہے, جو معاشرے کی جو اس وقت کیفیت ہے, جس طرح سے بچے جو ہے سوشل میڈیا وغیرہ اور ماحول کے حساب سے, جیسا کہ آپ نے ابھی بھی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے اس کی وضاحت بھی آئی ہے, جزاک اللہ خیر. تو یہی سوال تھا کہ والدین کو اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مطلب حق دینا چاہیے بچوں کو, یا بچوں کی خود مختاری کا ہم احترام کریں. اور ایک آخری سوال اس میں یہ تھا کہ والدین کی طرف سے بچے کے رویے کی نگرانی ہم جو ہے کیسے کریں؟ دیکھیے یہ جو بیہیویئرل اسٹڈی ہے, اس کو پورا ایجوکیشن ہے, اس کو سیکھنا ہوتا ہے کہ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. سوال آپ کا بہت اچھا ہے اس لحاظ سے کہ بہت ہی مطلب نیڈ ہے اس کی. ایک تو یہ کہ سب سے اہم سوال یہی ہے
کہ کیریئر کے لیے اور کیریئر آپشن کے لیے بچوں کو کوئی بھی قسم کا کسی بھی قسم کا امپوز نہیں بچوں پہ کرنا چاہیے پیرنٹس نے، بلکہ میں نے اس کو اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پیرنٹس کے ادھورے خوابوں کی تکمیل کے لیے بچوں کی آنکھیں نہیں ہیں، اپنے خواب ان کی آنکھوں میں مت ٹانکیے، نہ اپنے خواب بچوں کی آنکھوں سے. وہ ایک پورا وجود ہے، انسان کا مینیچر نہیں ہے. وہ کس کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کو جو چیز اس کو دیکھیے. ایک چیز ہوتی ہے کہ اب آپ اس لیول پر ہیں، آپ اگر آپ آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو آپ کو پتا چلے گا. جیسے میں سوچوں، میں نے عالمیت کیا تو مجھے عالمیت میں فلاں چیز میں بہت فوکس ہوا، اچیومنٹ کا احساس ہوا. ایجوکیشن میں ایم ایڈ کیا، ایم ایڈ کے بعد مجھے اچھا لگا کہ ہاں چلے یہ ہے. لیکن اب جب میں سائیکولوجی کا یہ فیلڈ دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری اصل چیز یہ تھی. یہ ہے انسان کی اپنی خود کی تلاش کہ اصل مجھے یہاں مطلب ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ یہ چیزوں میں میں نے پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے. ایک ٹاپک بھی پڑھ لوں نیا تو خوشی ہوتی ہے. تو دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ بچوں کے کیریئر آپشن میں بچہ کس چیز کو انجوائے کرتا ہے، سیلف سیٹسفیکشن اس کا کس چیز میں ہے، وہ بندے کو مل جائے نا تو بچہ کیریئر آپشن بھی اس کا وہی ہونا چاہیے جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا. ہمارے سماج نے بڑی بے دردی کے ساتھ چیزوں کو کیٹیگرائز کر دیا. سائنس اسٹوڈنٹ، اس میں اسکوپ بہت ہے، اس میں پیسہ بہت ہے. بچے کی صلاحیت کو پیسوں اور پیسوں کی کمائی سے نہیں تولنا چاہیے، اس کو پڑھنے دینا چاہیے آرام سے، جو چیز وہ پڑھنا چاہے. آپ کو جو چیز پسند ہے وہ پڑھیے. پھر کیریئر آپشن کی بات آتی ہے، وہاں پر بچے مطلب کیا کرتے ہیں، نقالی کر رہے ہوتے ہیں. میرے سارے دوست میڈیکل میں جا رہے ہیں، میں میڈیکل میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ بچے سے کہیے، بلکہ کاؤنسلر کے پاس لے جائیے اور یہ پتا کیجئے کہ اس کے بہت سارے ٹیسٹ بھی اس کے نکل گئے ہیں کہ پتا کر لیں کہ بچے کا ایکچوئل ایٹیٹیوڈ کیا ہے. میں اکثر بچیوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ میں مسیحائی ہے، دادی کی ٹیبلٹ آپ کو یاد رہتی ہے کہ ان کو شوگر ہے، ان کو دوا دینی ہے، ابو جان کے زخم لگ جائے تو آپ بینڈیج چینج کرتی ہیں، امی کا ہاتھ کٹ جائے تو ہاتھ میں سے نائف لے کے خود کام کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو میڈیکل کیجئے، کیونکہ آپ کے اندر مسیحائی کا کنٹینٹ ہے. اور آپ سب سے بے نیاز ہو کر روم میں بند کر کے صرف اسٹڈی کر رہی ہیں، تو یہ روبوٹک اسٹڈی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. آپ کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو، جیسے کہ میگنیٹ ہوتا ہے نا کہ جہاں پر لوہے کے ذرات ہوتے ہیں میگنیٹ کو دیکھ کر چلے آتے ہیں، اسی طرح سے بچے کی لرننگ میں جو اندر اس کا پوٹینشیل ہے، جو اللہ نے خوابیدہ صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو بیدار کر کے اس کو اٹھانے ہی سے وہ درجہ کمال پہ پہنچ کر ماہر بنتا ہے. کبھی بھی بچے کے اسٹڈی ہیبٹ سے وہ ماہر نہیں بنتا، جو اس کے اندر دبا ہوا کنٹینٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کہا جا رہا ہے، ابھی میں نے ایک ہی ریسرچ اسٹڈی میں پڑھا کہ اگر لینگویج آپ کا ڈیولپمنٹ ہے تو آپ کمپیوٹر لینگویجز کو بھی اچھے سے پڑھیں گے. مجھے ٹیچر کہا کرتے تھے اسٹاف روم میں اسٹڈی کر رہے تھے اس زمانے میں ایم ایڈ میں، کہ آپ کے گھر میں تو لینگویج انوائرمنٹ ہے تو آپ کے بچے لینگویج ہی میں جائیں گے، سائنسز میں نہیں آئیں گے. لیکن وہ سائنسز میں جا کر وہ کمپیوٹر لرننگ میں ہے، کیوں ہے؟ تو اب میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو سمجھا کہ وہ لینگویجز اگر ان کے ہیں تو وہ کمپیوٹر لینگویجز کو، یعنی کہ ایبسٹریکٹ تھنک ہوتی ہے لینگویج، تو کمپیوٹر لینگویج کو رسپانس کریں گے. تو اسی طرح سے آپ کے بچے میں جو صلاحیت ہے اس کو انکریج کیجئے، ڈسکریج مت کیجئے کہ نہیں بیٹا اس کا اسکوپ نہیں ہے یہاں مت جائیں. کبھی بھی کیریئر آپشن کو آپ اپنا فیصلہ یا بچے کا فیصلہ مت سمجھیے، یہ سمجھیے کہ کیریئر اس کا، اور اللہ سے بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین، انسان کو اپنے آپ کو تلاش کرنا سب سے مشکل کام ہے، اللہ رب العالمین یہ مرحلہ اس کے آسان کرے اور جو چاہے وہ پڑھے. اب کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچہ یہ پڑھ رہا ہے، جیسے چیتن بھگت ہے، IITN ہے اور پھر جا کے ناول لکھ رہا ہے، ناولسٹ ہے. تو بہت سارے ایسے بھی کیسز ہیں جو انسان جو ہے مطلب ایک چیز پڑھتا ہے لیکن اس کا کسی اور کی طرف لائکنگ ہوتی ہے، اس طرف چلا جاتا ہے. تو کیریئر آپشن کو حتمی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، لائف لانگ لرننگ کا کنسپٹ بچے کو دینا چاہیے. وہ پڑھے تو انجوائے کرے. میں آپ کا جواب پورا دے پائی ہوں یا کچھ تشنا رہ گیا؟ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. جی اب ٹائم ایک دم ختم ہو رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے سوال قریب آ چکے ہیں، اور آج کا مجھے لگ رہا ہے کہ کم مطلب ٹائم میں ڈاکٹر محسر ابا جی نے اتنے سارے ٹاپکوں کو ٹچ کیا ہے تو وہ قابل تعریف ہے. آپ نے سوشالوجی کہیں نہ کہیں ٹچ کر دیا، مجھے لگ رہا ہے کچھ فلسفی کا بھی ٹچ کیا، ایکیڈمک بھی باتیں آ گئی، اور ان سب کو جس طریقے سے آپ نے اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ جوڑا ہے وہ بہت ہی ریمارکیبل ہے مطلب. اور ہم بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارا مطلب رہنمائی کرتی رہیں گی. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل خاص کر جو نیگیٹیوٹی کا ایک ماحول چل رہا ہے، جس طریقے سے آپ کی باتیں ہمیں سننے کو پتہ چلی، تو ایک الگ طرح کا پازیٹیوٹی مطلب ابھی مطلب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور میں اس بات کو کہتے ہوئے پروگرام کو یہاں ختم کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محسر ابا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.